زکوٰۃ کے مسائل یا رمضان کے مسائل 10-15 منٹ میں کوشش کرتا ہوں زکوٰۃ کے بنیادی مسائل بیان کر دوں. بھائی یہ پھر الگ سے ہیلو بھائی یہ شارٹ کلپ الگ سے زکوٰۃ کے مسائل کا رکھیے گا. پہلے ہے کوئی یہ کیونکہ لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ سال گزرنا کسے کہتے ہیں, اور تھوڑا سا خشک موضوع ہے لیکن 10-15 منٹ میں انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. زکوٰۃ جو ہے نا کس پر لازم ہوتی ہے, کیسے لازم ہوتی ہے, کیوں لازم ہوتی ہے, کس کو دینی ہوتی ہے, کس کو نہیں دے سکتے, سال کیسے گزرتا ہے, تو اس کے موٹے موٹے مسائل بیان کروں گا. ایک کلپ بھی تیار ہو جائے گا, یہ بھی ذہن میں اللہ نے ڈال دیا, چلو یہ ڈھنگ کی بات ہو جائے گی. تو پھر کوئی بھی پوچھتا ہے نا, لوگ سوال پوچھتے ہیں, ان کو 1-آدھا گھنٹہ لگتا ہے سمجھانے میں, کیونکہ وہ زکوٰۃ کے مسائل سے بالکل عاری ہوتے ہیں. اب شروع سے کون سمجھاتا ہے ہر آدمی کو, اور پوچھتے بہت ہیں. تو اب جو بھی پوچھے گا اس کو بولوں گا بھائی یہ والا کلپ سن لیں, اس کے بعد جو چیز سمجھ میں نہ آئے پھر وہ والی چیز پوچھ لیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی غیر مسلم آ کے آپ سے پوچھے کہ پورا اسلام مجھے سمجھا دیں, میں مسلمان ہوا ہوں, مجھے پورا اسلام سمجھا دیں. پورا اسلام تو وہی ٹائم لگے گا سمجھانے میں. مسلمان آپ ہوئے ہیں, آزمائش میں آپ ہم کو ڈال رہے ہیں. تو زکوٰۃ کے بارے میں خوب غور سے سنیں, خود مفتی بن جائیں زکوٰۃ کے مسائل میں. اگر آپ نے تھوڑا دماغ لگا کے بیداری کے ساتھ سنا, انشاءاللہ چیمپئن بن جائیں گے, بلکہ بہت سے علماء سے بھی آگے نکل جائیں گے. سب علماء سے نہیں, بہت سے. سب علماء میں تو بہت بڑے بڑے علماء اکیلے ہیں, ان کے تو پیچھے ہی رہیں گے آپ. بہت سے کا مطلب یہ کہ بہت سے طلبہ مدارس سے فارغ ہوتے ہیں, ان کو زکوٰۃ کے مسائل کی پریکٹس نہیں ہوتی, تو وہ اس لیے جانتے نہیں ہیں. وہ جب تک عملی زندگی میں نہیں آتے, لوگ ان سے نہیں پوچھتے, تحقیق نہیں کرتے, وہ اس وقت تک نابلد ہی ہوتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ کتنی چیزوں پہ فرض ہوتی ہے. سب سے پہلا سوال, اس کا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ 4 چیزوں پہ فرض ہوتی ہے. کتنی؟ 4. پشتو میں سلور کہتے ہیں, اردو میں 4, عربی میں 4. انگلیوں کے حساب سے اتنے بنتے ہیں, کیونکہ پھر فون کر کے پوچھیں گے کتنی پر فرض ہوتی ہے, مجھ سے پوچھیں گے دوبارہ. ہر زبان میں آپ کو سمجھا دیا. انگلیوں کے حساب سے بھی کتنی ہیں؟ 4. اب ویڈیو تو بن نہیں رہی تو انگلیاں نہیں آ رہی ہوں گی, لوگ پوچھیں گے کتنی انگلیوں کا اشارہ کیا تھا آپ نے؟ 4. صحیح ہے, رٹا لگا کے یاد کر لیں. سب سے پہلے سونا, سونے پر بہرحال زکوٰۃ دینی ہے, استعمال میں ہو یا نہ ہو. کتنا ہو سونا یہ ابھی بعد میں بتاتا ہوں میں, اس طریقے سے سمجھاؤں گا تاکہ سبق یاد کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے انشاءاللہ. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سونا. سونے سے مراد وہ سونا نہیں, تکیے کے قریب سونا. ایک صاحب نے ہمیں کہا کہ حضرت, میں نے کہا یار آپ بہت عرصے سے بے روزگار تھے, کوئی روزگار ہوا؟ کہہ رہے ہیں اللہ کا بڑا فضل ہے, میں نے سونے کی دکان کھولی ہے. میں نے کہا یار کہاں کھانے کو روٹی نہیں تھی آپ کے پاس, اور اب آپ نے سونے کی دکان. کہہ رہے ہیں میں نے اور میرے ساتھی نے مل کے کھولی, ہم دونوں نے سونے کی دکان. میں نے کہا کہاں ہے؟ کہہ رہے ہیں 12 گھنٹے یہ سوتا ہے, 12 گھنٹے میں سوتا ہوں. سونے کی دکان ہے. انویسٹمنٹ کے لیے پیسے ہی نہیں ہے, تو یہی ہوتا ہے, شٹر کھول کے سو جاتے ہیں, کسٹمر آتا نہیں ہے, کچھ دیر یہ سوتا ہے, کچھ دیر میں سونے کی دکان کھول لی ہم. تو سونے سے میری مراد کیا ہے؟ گولڈ, ایک چیز. نمبر 2 چاندی, جس کو سلور کہتے ہیں انگلش میں. چاندی پر بہرحال زکوٰۃ ہے, چاہے آپ کے استعمال میں ہو, زیور کی شکل میں ہو, انگوٹھی کی شکل میں ہو, یا کسی بھی شکل میں ہو. تیسری چیز ہے کیش رقم. کیش رقم, قائد اعظم بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو, ڈالر, ریال, جو بھی سکہ رائج الوقت ہوگا, کرنسی. کرنسی آپ کی جیب میں ہو, یا آپ کے اکاؤنٹ میں ہو, یا آپ نے کسی کو قرضہ دی ہوئی ہو اور واپس ملنے کی امید ہو. 3 شرطیں ہو گئی. قرضہ بشرطے کہ واپس ملے وہ. اگر آپ کو امید ہی نہیں ہے, پتہ نہیں ملے گا کہ نہیں ملے گا, تو نہیں ہے. امید نہیں ہے, پتہ نہیں ملے گی یا نہیں ملے گی, زکوٰۃ نہیں. چاہے بعد میں مل بھی جائے پھر بھی نہیں ہے زکوٰۃ. احتیاطاً دے دیں تو اچھا ہے. خیر, تیسری چیز کیا ہو گئی؟ کرنسی. اور چوتھی چیز مال تجارت.
تجارت کا مال یعنی بزنس کا مال وہ نہیں جسے ہم عرف میں بزنس کہتے ہیں، بلکہ شریعت کی نظر میں تجارت کا مال وہ ہے جب آپ اس کوئی چیز خریدتے ہیں، نیت استعمال کی نہیں ہوتی، بلکہ یہ نیت ہوتی ہے جیسے ہی قیمت بڑھے گی اسے سیل کر دوں گا، میں بیچ دوں گا اسے۔ گاڑیاں آپ خریدتے ہیں، گاڑیوں کا کسی کا شو روم ہے تو وہاں گاڑیاں کیوں کھڑی ہوئی ہیں اس کے پاس؟ چلانے کے لیے نہیں بلکہ بیچنے کی۔ ان تمام گاڑیوں پہ زکوٰۃ ہے۔ اتوار بازار میں پرانی گاڑیوں کا جو بازار لگتا ہے، کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو اپنی استعمال شدہ گاڑیاں بیچنے کے لیے آتے ہیں، وہ مال تجارت نہیں ہے، وہ تو آپ نے چلائی دل بھر گیا بیچ بھائی اس کو۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے پچھلے ہفتے خریدی ہوتی ہے، تھوڑا کام کرایا، اس ہفتے بیچنے کے لیے کھڑی کر دی۔ انہوں نے گاڑی خریدی تھی بیچنے کے لیے، درمیان میں چلائی بھی ہے، لیکن اصل نیت کیا تھی؟ خریدتے وقت بیچنے کی نیت ہو۔ دکان میں جتنا سامان دکاندار کے پاس ہوتا ہے، آٹا، دال، چینی، پتی، یہ ساری چیزیں دکاندار نے خریدی ہیں بیچنے کے لیے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ اب میں اس کی کچھ مثالیں دوں گا تاکہ بات ذرا صاف ہو جائے کہ کون سا مال تجارت کا ہے، کون سا تجارت کا نہیں ہے۔ آپ سے سوالات بھی پوچھوں گا۔ ایک آدمی کے پاس فیکٹری ہے، اس میں کپاس آتی ہے، کپاس سے مقصد کیا ہے؟ کپڑا بنا کے بیچیں گے، یہ بھی مال تجارت ہے۔ اب اس میں مشینیں لگی ہوئی ہیں کروڑوں خربوں کی تو خیر نہیں ہوتی، کروڑوں کی ہو سکتی ہیں۔ وہ مشینیں کپڑا بنا رہی ہیں، بتاؤ ان مشینوں پہ زکوٰۃ ہوگی؟ ہے بھائی؟ یہ کہہ رہے ہیں ہوگی، اور کون کہہ رہے ہوگی؟ جلدی جلدی بتائیں۔ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ مشینیں بیچنے کے لیے نہیں ہیں، حالانکہ وہ بزنس کا حصہ ہیں، لیکن شریعت میں اس کو مال تجارت نہیں کہیں گے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ روئی خریدی ہے کپڑا بنا کے بیچنے کے لیے، اس پہ زکوٰۃ ہوگی۔ دکاندار کے پاس جتنا سامان پڑا ہوا ہے، شوکیس جس میں سامان رکھا ہوا ہے، شوکیس پہ بھی ہوگی نا زکوٰۃ؟ بھائی شوکیس دکان اس کی بھری بھی اسی وجہ سے ہے، ہوگی؟ نہیں ہوگی، کیونکہ وہ شوکیس کا کاروبار نہیں ہے اس کا۔ کیا خیال ہے؟ شوکیس کا کاروبار ہوتا تو یو پی پہ بیٹھا ہوتا، سمجھ رہے ہو؟ بلکہ اس کا کام کیا ہے؟ آٹا، دال، چینی، پتی، یہ سب چیزیں بیچنا غریبوں کو۔ اچھا خیر، اس کے جو پنکھے لگے ہوئے ہیں اتنے مہنگے مہنگے، ملت فین، پاک فین، ان پہ زکوٰۃ ہے؟ دکان کے جو پنکھے، بھائی یہ بچوں کو ذرا کوئی کنٹرول میں کرے، ان پہ بھی زکوٰۃ نہیں ہے، صحیح ہے نا؟ تو صرف جو بیچنے کے لیے جو مال خریدا ہے اس پر ہے، اور کسی چیز پر نہیں۔ اور کوئی مثال مزید دینے کی ضرورت ہے یا سمجھ میں آ گئی بات؟ ایک اور مثال دے دوں۔ آپ نے پلاٹ خریدا جاوید، اچھا ایک تو یہ شرط ہو گئی۔ دوسری شرط، بلکہ شرط نہیں، اس کو اعتراضی مثال کہتے ہیں۔ آپ نے کوئی چیز بیچنے کے لیے خریدی، نیت یہی تھی، بعد میں اس پہ دل آ گیا آپ کا کہ یار رکھ لو، کیا کرو؟ رکھ لو، زکوٰۃ ساقط ہو گئی، اب زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگلے دن خیال آیا نہیں چلو بیچ دو، اب بھی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ سمجھ رہے ہو؟ جب ایک دفعہ نیت تبدیل ہو گئی تو وہ مال تجارت سے نکل گیا۔ تو مال تجارت کی پکی ڈھکی تعریف کیا ہوئی؟ بیچنے کی نیت سے خریدی ہو اور تاحال وہ نیت برقرار ہو۔ تاحال کا مطلب بتاتا ہوں، تاحال کا مطلب زکوٰۃ دینے کی جو تاریخ آئے گی اس وقت تک وہ نیت برقرار ہو۔ بیچنے کی نیت سے خریدی، بعد میں نیت بدل گئی، خواب دوبارہ بیچنے کی نیت ہو یا نہ ہو، زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ خریدتے وقت نیت استعمال کی تھی، بعد میں بیچنے کی بن گئی تو بھی زکوٰۃ لازم نہیں ہے۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو اچھا، جتنی بھی چیزیں ہیں جو بیچنے کے لیے خریدی جاتی ہیں سب پہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تو 4 چیزیں یاد رہیں گی: سونا، چاندی، تجارتی مال اور کیش۔ اب میں کچھ اور مثالیں دیتا ہوں۔ آپ کے پاس 25 گاڑیاں ہیں،
ایک استعمال کی ہے اور 24 آپ نے دنیا کے سامنے شو مارنے کے لیے رکھی ہوئی ہیں تاکہ پتہ چلے کہ ہم معمولی آدمی نہیں ہیں. یہ ضرورت میں داخل نہیں ہیں یہ گاڑیاں. ان پہ زکوٰۃ ہوگی؟ کون کہہ رہے ہوگی, کون کہہ رہے نہیں ہوگی؟ ہوگی. آپ دے دیا کریں پھر, صحیح ہے. جو کہہ رہے ہوگی وہ دے دیا کریں. بھائی نہیں ہوگی, یہ شو کے لیے ہیں, بیچنے کے لیے, سمجھ رہے ہو, بیچنے کے لیے نہیں ہے, یہ شو مارنے کے لیے. بعض لوگوں کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے, شو کے لیے بھی ہوتا ہے. پیسہ سے تو پیسے پہ تو میں نے بتا دیا وہ تو ہوگی کیش رقم پہ, لیکن جو چیزیں ہیں نا وہ اگر شو مارنے کے لیے, گناہ تو ملے گا, شو کے لیے کیوں رکھی ہوئی ہیں, مگر زکوٰۃ نہیں ہوگی اس پہ. تو آپ کے پاس 6 بنگلے ہیں, باتیں کرنے میں کیا جا رہا ہے بھائی بولنے کے تو پھر تھوڑی پیسے لگتے ہیں, خوش ہو جائیں کیا جا رہا ہے. ہمیں مثال جھوپڑیوں کی دوں اچھا نہیں لگے گا. کتنے بنگلے ہیں؟ 6 بنگلے. ڈیفینس میں آپ کے پاس ہزار گز, آپ کے پاس کیوں, میرے پاس ہونے چاہیے. میرے پاس ڈیفینس میں ہزار گز کے کتنے بنگلے ہیں؟ 6. ایک میں میں رہتا ہوں, 6 میں نے کرائے پر دیے ہوئے ہیں, خوب بزنس چل رہا ہے میرا. ایک بنگلے سے لاکھ روپے کرایہ آتا ہے. ظاہر ہے کما کے دے رہے ہیں وہ بنگلے مجھے, بزنس کاروبار, ان پہ زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کیوں نہیں ہونی چاہیے بھائی, ہونی چاہیے بھائی. 6 بنگلے کما کے دے رہے ہیں, بولو بھائی, آپ بتائیں, مجھے بتائیں زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے. جن کا خیال ہے نہیں ہے ہاتھ کھڑا کریں, جن کا خیال ہے زکوٰۃ ہاتھ کھڑا کریں. بہت افسوس کی بات, بہت. ابھی بتایا ہے کہ بھائی بزنس کا مال اسے نہیں کہتے جو پیسے کما کے دے رہا ہے, وہ چیز جو بیچنے کے لیے خریدی ہے. یہ بنگلے بیچنے کے لیے ہوتے تو کرائے پہ کیوں چڑھاتا میں اس کو؟ یہ تو کرائے پر دیے ہوئے میں نے, تو ان بنگلوں پہ زکوٰۃ نہیں ہے, ان کے کرائے پر ہوگی, بنگلوں پہ نہیں ہوگی زکوٰۃ. ہاں اگر میں ٹھیکیدار ہوتا, اللہ نہ کرے, اور میں نے یہ 6 بنگلے خریدے ہوتے, نیت یہ تھی کہ جیسے ہی قیمت چڑھی بیچ دوں گا, یہ قیمت نہیں بھی چڑھی بیچ دوں گا میں, بہرحال اس کو خریدتے وقت بیچنے کی نیت ہے, پھر ان 6 بنگلوں پہ زکوٰۃ ہوگی. بھائی یہ بچوں کو کیوں کنٹرول نہیں کر رہے ہیں؟ ایک صاحب ذرا اوپر جائیں اور ان بچوں کو کہ اگلے پچھلے گناہ معاف کروائیں جا کے. تو مزید مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے, بنگلہ سمجھ میں آ گیا, گاڑی بھی سمجھ میں آ گئی. اچھا جی, پلاٹ قبضے میں آنا ضروری نہیں ہے. پلاٹ ایسی چیز ہے جو قبضے کے بغیر بھی آپ کی ملکیت میں آ جاتی ہے. پلاٹ آپ نے جاوید بحریہ کا خریدا, صحیح ہے نا, جب آپ کے نام ہو گیا, بلکہ نام بھی نہیں ہوا, جس وقت آپ کی ملکیت حاصل ہو گئی, یعنی آپ کو بیچنے کا حق حاصل ہو گیا, تو آپ کی ملکیت میں ہے وہ. سمجھ رہے ہیں جی؟ ہاں, کرائے پہ دینے کے لیے خریدی ہے تو پھر تھوڑی ہوگی یہ زکوٰۃ. بیچنے کے لیے خریدی ہو نا, کتنی دفعہ 10 قسم طرح میں نے مثالوں سمجھایا. اچھا 4 چیزیں ہو گئیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے ان 4 چیزوں پہ کتنی مالیت کی ہوں تو ہوں گی ہے. آپ نے ایک گٹکا خریدا بیچنے کے لیے, کیا اس پہ بھی زکوٰۃ ہوگی؟ صحیح ہے, تو ظاہر ہے کوئی ویلیو ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. تو یہ ویلیو سمجھیں کہ اصل معیار ہے 52.5 تولہ چاندی, جس کی قیمت آج کل 35 سے 40 ہزار کے درمیان بنتی ہے. تو آپ کے پاس یہ چاروں چیزوں کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو, یا ان میں سے 3 چیزوں کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو, یا کوئی 2 چیزیں یا ایک چیز 52.5 تولہ چاندی کے برابر اگر ہے تو کیا ہوگا؟ نہیں, فرض نہیں ہوگی زکوٰۃ. بلکہ اسلامی سال کی جس تاریخ میں آپ کے پاس زندگی کے کسی بھی موڑ پہ یہ 4 چیزیں یا 3 یا 2 یا 1 اتنی مالیت کی آ گئیں, تو آپ پر واجب ہے کہ آپ سال کی وہ تاریخ نوٹ کر لیں. آ گئی بات سمجھ میں؟ اب یہ ہوتا کب ہے؟ جب کسی کی جاب لگتی ہے, عام طور پر کسی کنوارے چھڑے چھاٹ کی جاب لگتی ہے نا, تو اس کو تنخواہ مل جاتی ہے, اچھی تنخواہ مل گئی, 35-40 ہزار آ گئی جی اس کے پاس.
اس کو چاہیے کہ وہ جس دن تنخواہ اس کے ہاتھ میں آئی فوراً وہ اسلامی تاریخ نوٹ کر لے، پوری زندگی کے لیے اس کا زکوٰۃ کی تاریخ متعین ہو گئی بس۔ لڑکیوں کے پاس لڑکیاں کب صاحب نصاب بنتی ہیں؟ عام طور پہ جب شادی ہوتی ہے ان کو زیور ملتا ہے، زیور جس دن ان کے نام کیا نہیں بلکہ جب ان کے ہاتھ میں آیا، قبضے میں آیا، جس تاریخ کو کسی خاتون کے قبضے میں وہ سونا آ گیا وہ ڈیٹ نوٹ کر لیں۔ سمجھ رہے ہو بات؟ اور تیسری ایک اور چیز ہے جس سے انسان مالدار بنتا ہے۔ 3 طریقے ہیں مالدار بننے کے عام طور پہ۔ ایک، پہلی تنخواہ، غربت کا خاتمہ ہوتا ہے پہلی تنخواہ کے بعد، اب گٹکے کے پیسے کسی سے مانگنے نہیں پڑتے آپ کو۔ دوسرا، لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے تو اس کی غربت کا خاتمہ، جہیز تو ملتا ہے اسے لیکن اس جہیز میں زکوٰۃ کی چیز کوئی نہیں ہوتی سوائے سونے اور چاندی وغیرہ کی، تو لہذا سونا آ گیا، گولڈ آ گیا، وہ ڈیٹ نوٹ کر لے۔ اور تیسری چیز مالدار بننے کا ذریعہ یہ ہوتا ہے کہ 4 چیزیں ہوتی ہیں ویسے لیکن 3 عام طور پر ہوتی ہیں، اس لیے تیسری چیز ہے کسی کے والد یا والدہ کا انتقال ہو جائے اور ان کی وراثت، جیسے ہی جس دن باپ کا انتقال ہوا تو ان کی ساری جائیداد کا مالک کون بن جاتا ہے؟ وارثین۔ تو اس میں اگر کیش اماؤنٹ ہے، سونا ہے، چاندی ہے یا تجارتی مال ہے تو کیا ہوگا؟ بیٹوں کو چاہیے باپ کی تاریخ وفات، اسلامی تاریخ وفات نوٹ کر لیں کہ آج اللہ نے ہمیں مالدار بنایا ہے۔ وراثت تقسیم تو بعد میں ہوگی مگر مالدار آپ آج کی تاریخ میں بن گئے، لہذا یہ تاریخ آپ پر نوٹ کرنا واجب ہے۔ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اور چوتھی چیز جو عام طور پہ کم ہوتی ہے، کسی نے آپ کو کوئی بڑا ہدیہ دے دیا 35-40 ہزار کا، 52.5 تولہ چاندی کا، 40,000 روپے لفافے میں پکڑا کہ یہ جی آپ کی خدمت میں، تو آپ پر لازم ہے کہ وہ تاریخ نوٹ کر لیں کہ آج اللہ نے مجھے مالدار بنا دیا۔ ٹھیک ہے نا؟ اللہ کی نظر میں جس کے پاس 35,000 ہو وہ مالدار ہے، ہمارے یہاں تو غریب ہوتا ہے لیکن اللہ کی نظر میں کیا ہے؟ وہ مالدار آدمی ہوتا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں جس دن یا 3 یا 2 یا 1 چیز آپ کے پاس آئی آپ نے وہ تاریخ کیا کرنی ہے؟ نوٹ کر لینی ہے، بشرطے کہ آپ کے اوپر قرضہ اتنا نہ ہو کہ اگر قرضہ نکالا جائے تو 52.5 تولے چاندی سے کم بن رہی ہو، پھر نوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ پر قرضہ 1 لاکھ ہے اور آپ کو ہدیہ ملا 70,000 کا، تو لاکھ میں سے 70 تو قرضے میں جائیں گے، بچیں گے کتنے؟ 30۔ تاریخ نوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو قرضہ ہمیشہ مائنس کیا جاتا ہے، قرضہ ہمیشہ مائنس، پھر جو بچے گا پھر دیکھا جائے گا کہ اتنا اماؤنٹ بچتا ہے یا نہیں بچتا۔ تو آپ نے کیا کیا؟ وہ ڈیٹ نوٹ کر لی، مثال کے طور پر 5 محرم تھی، وہ نوٹ کر لی 5 محرم۔ جی بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ جی بھائی میں ابھی وہ وہاں تک پہنچا نہیں، ابھی تو میں صرف بتا رہا ہوں کہ وہ ڈیٹ آپ نے کیا کرنی ہے؟ فکس کر لینی ہے۔ دینی کب ہے، کیا کرنا ہے، وہ تو ابھی اگلا اسٹیپ ہے نا، ابھی تو پہلا مرحلہ۔ 5 محرم مثال کے طور پر آپ کے پاس اتنے پیسے آ گئے، آپ کو 5 محرم کو ڈیٹ نوٹ کر لیں۔ اب آپ نہ دیکھیں آپ کے پاس کیا آ رہا ہے کیا جا رہا ہے، یہ 4 چیزیں اگر اگلے سال تک آپ کے پاس موجود رہتی ہیں، 4 نہیں رہتی، 3 رہتی ہیں، 2 رہتی ہیں، 1 رہتی ہے، چاہے 1 ٹیڈی پائی کے بقدر بھی کیوں نہ ہو، 1 پائی بھی کیوں نہ ہو، ان 4 چیزوں میں سے کوئی نہ کوئی چیز آپ کے پاس تھوڑی سی رہتی ہے، چاہے بالکل 0.1 جو ہے نا فیصد کیوں نہ ہو۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگلے سال پھر 5 محرم جب آئے گی تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ میرے پاس یہ 4 چیزیں کتنی ہیں۔ اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر ان کی مالیت بنتی ہے یا اس سے زیادہ، قرضے کو مائنس کریں، مائنس کر کے 52.5 تولہ چاندی یا اس سے زیادہ کی قیمت بنتی ہے، جتنی بنتی ہے اس قیمت کو 40 سے تقسیم کریں، جو جواب آئے زکوٰۃ کی رقم الگ کر دیں۔ الگ بے شک نہ کریں، حساب لکھ لیں کہ میرے ذمے اس سال اتنی زکوٰۃ فرض ہے، اماؤنٹ آ جائے گا۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ نہیں آئی سمجھ میں؟ 5 محرم کو آپ نے دیکھا کہ بھائی نہیں اتنی اماؤنٹ نہیں ہے، پچھلے سال تو تھی مگر اب 35,000 سے ڈاؤن ہو گیا ہوں، اس سال آپ پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ ٹھیک اس 5 محرم کو دیکھا جائے گا، 4 محرم کو آپ کے پاس کیا تھا، 6 کو کیا ہوگا،
یہ حساب کتاب میں شامل نہیں ہوگا۔ 5 تاریخ سے پہلے 4 تاریخ کو 1 کروڑ روپے آ گئے آپ کے پاس سورج غروب ہونے سے پہلے، اور سورج غروب ہونے کے بعد تک وہ پیسے رہے، تو 5 تاریخ کو آپ کے پاس 1 کروڑ روپے آئے ہیں، بلکہ سورج غروب ہونے سے پہلے نہیں، ٹھیک 5 تاریخ کو آ گئے، ان 1 کروڑ پہ بھی زکات دینی پڑے گی آپ کو۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ اور کیا ہے کہ اگر 1 دن پہلے 1 کروڑ تھے آپ کے اکاؤنٹ میں، سورج غروب ہونے سے پہلے وہ 1 کروڑ آپ نے کسی کو صدقہ کر دیے یا چوری ہو گئے، ان پہ زکات نہیں دینی پڑے گی۔ تو 5 تاریخ کو، یعنی 4 تاریخ کے غروب آفتاب سے لے کر 5 تاریخ کے غروب آفتاب تک جو اماؤنٹ آپ کے پاس ہوگا، اس اماؤنٹ پہ آپ نے زکات دینی ہے۔ اس سے 1 دن پہلے کیا ہے، 1 دن بعد میں کیا ہے، یہ نہیں ہے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ زکات دینی بھی نہیں ہے، زکات کا حساب کرنا ہے آپ نے کہ بھئی میرے ذمے اس سال اتنی زکات بنتی ہے، وہ پھر آپ فوراً دے دیں، 1-2 دن بعد دے دیں، جب نکال کے رکھ لیں، غریب آئے گا تو دے دوں گا میں، ٹھیک ہے نا، وہ ایک الگ بات ہے۔ اب یہ تاریخ آپ کی زندگی بھر کے لیے فکس، 5 محرم، یہ تاریخ ایک صورت میں تبدیل ہوگی، ایک کنڈیشن ایسی ہے جس میں آپ کی یہ تاریخ آپ ربڑ سے وہ پرانی تاریخ مٹا دیں گے۔ وہ کون سی کنڈیشن ہے کہ سال میں کوئی دن ایسا آتا ہے کہ ان 4 چیزوں میں سے کوئی بھی چیز آپ کے پاس بالکل کچھ بھی نہیں بنتی، آپ 0 میٹر ہو جاتے ہیں، بالکل بھی سونا نہیں ہے، بالکل بھی چاندی نہیں ہے، بالکل بھی کیش رقم نہیں ہے، اور بالکل تجارتی مال نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پرانی والی تاریخ مٹا دیں۔ اب جب دوبارہ آئیں گے یہ پیسے کتنے، 52.5 تولہ چاندی کے برابر، وہ تاریخ نوٹ کر لینا، اور پھر اگلے سال اس تاریخ پر اسی طریقے سے زکات دے دینا۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ یہ ہے زکات پہ سال گزرنے کا مطلب، اور زکات کی ہر ایک کی تاریخ کیا ہوتی ہے۔ ہر ایک کی رمضان میں نہیں ہوتی، آج کل سب رمضانوں میں نکال رہے ہیں، حالانکہ زکات کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں رمضان میں یہ ہے کہ ہر چیز کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے، لیکن یاد رکھو یہ اس کے لیے جو زکات رمضان ہی میں نکالتا ہو، جس کی 5 محرم کو فرض ہو رہی ہے، وہ اگر اس لیے تاخیر کرے گا کہ میں رمضان میں دوں گا تو زیادہ ثواب ملے گا، اس کو نہیں ملے گا، کیونکہ نیکی میں تاخیر کرنے پر اجر بڑھتا نہیں ہے بلکہ کم ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ اب ایک بات یہ، آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ سونے پر 7.5 تولہ سونا ہو تو زکات ہوتی ہے ورنہ نہیں ہوتی، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یاد رکھو سونا، یہ جو میں نے بتایا نا 52.5 تولہ چاندی نصاب ہے، یہ جب ہے جب سونے کے علاوہ بھی آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ان 3 چیزوں میں سے کوئی چیز ہو۔ اگر کسی کے پاس صرف اور صرف سونا ہے، 1 روپے کی چاندی بھی نہیں ہے، 1 روپیہ سکہ بھی نہیں ہے اس کے پاس، تجارتی مال میں 1 گٹکا بھی نہیں ہے خریدنے کے لیے جو اس نے بیچا ہو، بیچنے کے لیے جو خریدا ہو، صرف اور صرف گولڈ ہے، تو پھر سونے میں جب تک 7.5 تولہ نہیں ہوگا آپ صاحب نصاب نہیں بنیں گے، اور وہ تاریخ فکس نہیں ہوگی۔ لیکن چونکہ ایسا ہوتا نہیں ہے، 1 روپیہ بٹوے میں، جیب میں، کھانچے میں، یا کسی کو قرض دیے ہوئے میں ہوتا ہی ہے، اس لیے علماء جو بتاتے ہیں وہ سونے کا نصاب بتاتے ہی نہیں ہیں۔ سمجھ رہے ہو بات کو؟ اور ویسے بھی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سونے کے ساتھ کچھ نہ کچھ رکھا جائے تاکہ آپ پہ زکات تھوڑے سے سونے پہ بھی فرض ہو جائے، کیونکہ زکات بہت بڑی عبادت ہے، اگر فرض نہیں ہوگی تو نہ آپ کو ثواب ملے گا زکات کا، وہ تو نفلی صدقہ بن جائے گا۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی، انہوں نے ارادہ کیا کہ میں اپنا سارا مال صدقہ کر دیتا ہوں، پھر یہ سوچ کے ارادہ ملتوی کر دیا کہ اتنا رکھتا ہوں کہ زکات فرض ہو مجھ پہ، تاکہ زکات دینے کا مزہ آئے گا، ثواب ملے گا اس کو۔ تو اس لیے اس میں کسی کی سمجھ میں کوئی بات نہ آئی ہو تو پوچھ لے، یہ جو میں نے سمجھایا۔ جی ہاں بڑا اچھا سوال ہے، کہہ رہے ہیں یہ مسئلہ تو آج ہم سن رہے ہیں، اب ہمیں کیا پتا کہ ہم کب صاحب نصاب بنے تھے، وہ تو تاریخ ہمیں یاد ہی نہیں ہے، یہ تو اب آج مسئلہ پتا چلا نا، پہلے سے پتا ہوتا تو ہم وہ تاریخ نوٹ کر لیتے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ اس کا حل یہ ہے کہ آپ پتہ لگائیں،
پتہ لگانے کے 4 طریقے میں نے بتائے. سوچیں پہلی تنخواہ کب آئی تھی, اس سے انگریزی تاریخ نکل آئے گی. انگلش سے اسلامی نکالنا بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. انگلش تاریخ سے اسلامی نکالنے کے لیے آپ گوگل پہ سرچ کریں, وہ بتا دے گا آپ کو یہ اس دن یہ اسلامی تاریخ. پشاور والے اس سے 1 دن پہلے کر لیں, ٹھیک ہے. تو اور دوسرا طریقہ خاتون کے لیے جب شادی ہوئی تھی, شادی کی تاریخیں تو سب کو یاد ہوتی ہیں. ایک سکھ جو تھا نا, وہ کیا کر رہا تھا, ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا رو رہا ہے, مسلسل رو رہا ہے. کسی نے کہا کیا کوئی غمگین ڈرامہ دیکھ رہا ہے, کیوں رو رہا ہے؟ اس نے کہا اپنی شادی کی مووی دیکھ رہا ہوں, یہ دن میری زندگی میں آیا تھا, دیکھ رہا ہوں کیا. تو وہ دن تو سب کو یاد ہوتا ہے نا, خواتین کو بھی مردوں کو بھی. شادی ہوئی تھی کسی دن تو وہ اس کی انگلش تاریخ معلوم ہوتی ہے, اسی کے آگے پیچھے کہیں نہ کہیں سونا ملا ہوتا ہے, تو وہ نکال لیں تاریخ. اور تیسری چیز وراثت, والد کا جب انتقال ہوتا ہے تو اولاد مالدار بن جاتی ہے. ڈیٹ آف ڈیتھ جو ہے والد کی وہ تو سب کو معلوم ہوتی ہے. ہدیہ کہیں ملا ہو, اگر آپ نے پورا ذہن پہ دباؤ ڈال دیا, ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا, نہیں آ رہی ذہن میں تاریخ, تو ہمارے حضرت فرماتے تھے 2 رکعت توبہ کی پڑھ کے اللہ سے پہلے معافی مانگیں کہ شریعت کے اتنے بڑے حکم میں نے کوتاہی کی ہے. یہ پہلے سے زکوٰۃ کا مسئلہ علماء سے پوچھنا چاہیے تھا. دیکھو جس کی شادی ہوتی ہے طلاق کے مسائل پہلے پوچھے, طلاق دے کے پوچھتے ہیں کہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, طلاق دینے سے پہلے پوچھنا چاہیے نا. تو اسی طرح جب آپ کے پاس مال آنے لگا تو مال آنے سے پہلے آپ پوچھیں کہ بھئی زکوٰۃ کے کیا مسائل ہیں. 2 رکعت توبہ کے پڑھیں, اس کے بعد خوب غور و فکر کر کے کوئی تاریخ نکالنے کی کوشش کریں. نہیں نکلتی تو پھر اپنی طرف سے ایک تاریخ فکس کر لیں, پھر بے شک رمضان میں کر لیں وہ, کیونکہ رمضان میں ثواب زیادہ ہوتا ہے. اب نہیں نکل رہی تو کیا کریں, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا. تو پھر کیا, چلو یکم رمضان کو نکال دوں گا میں, لیکن پھر زندگی بھر کے لیے کیا ہو گئی, یکم رمضان. ٹھیک ہے نا, آسان ہو گیا مسئلہ. جی بھائی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب سال گزرے گا نا آپ کا, 5 محرم کو آپ صاحب نصاب بنے تھے, 52.5 تولہ چاندی کے بقدر آپ کے پاس چیزیں آئی تھیں, یہ 4 چیزیں, اس کے علاوہ نہیں. تو اگلے سال 5 محرم کو آپ حساب کریں گے. 5 محرم سے پہلے کیا ہے, 5 محرم کے بعد کیا ہے, یہ نہیں دیکھا جائے گا. مثال کے طور پر 5 محرم سے پہلے 4 محرم کو آپ کے پاس 1 کروڑ روپے آ گئے, اور وہ 5 محرم تک باقی رہ گئے, تو 1 کروڑ پہ بھی زکوٰۃ دینی پڑے گی, حالانکہ اس پہ سال نہیں گزرا ہے. لیکن چونکہ آپ صاحب نصاب بن چکے تھے, صاحب نصاب بنے ہوئے سال گزر گیا آپ کو, اس لیے زکوٰۃ دینی پڑے گی آپ. اور اگر پہلے سے 1 کروڑ تھے, 4 محرم کو آپ نے 1 کروڑ خرچ کر دیے یا چوری ہو گئے, تو 5 محرم کو ان 1 کروڑ کی زکوٰۃ نہیں ہوگی, حالانکہ ان پہ سال گزر چکا ہے. لیکن چونکہ 1 دن باقی تھا ابھی, لہذا اس کی زکوٰۃ ساقط ہو گئی. جی بھائی. ہاں ہاں ختم ہو گئی تو ہو گئی. میں نے بتایا 5 تاریخ کو دیکھیں گے کیا ہے, اس سے پہلے کیا تھا, نہیں تھا, ختم. جاب لگی, اس کے بعد وہ بس تاریخ نوٹ کر لی نا, اب درمیان میں آ رہا ہے نہیں آ رہا, کیا آ رہا ہے, یہ تھوڑی دیکھا جائے گا. یہ تو دماغ خراب ہو جاتا ہے پورے سال دیکھنے میں کتنا پیسہ رہا. تو بس وہ 5 محرم کو دیکھے گا. اگر اس کو تنخواہ 5 محرم کو ملی ہے, پوری تنخواہ پہ زکوٰۃ ہے. 4 کو ملی اور کھا گیا, نہیں ہے. مدت ذل ہلا لیا, جو ملا کھا لیا, جیسے ہی پیسے ملے کھا لیے اس نے. جی بھائی. ہاں ڈیٹ یاد آ گئی اس کو, تو حساب اندازہ لگائے. ڈیٹ یاد آئی 5 سال پہلے ہی کہ بھئی میں تو 4 محرم کو صاحب نصاب بنا تھا, لیکن میں تو رمضان میں حساب کرتا ہوں. تو اندازہ لگائے, تھوڑا دماغ پہ دباؤ ڈالے, بینک کی جو اسٹیٹمنٹ نکالے, اس میں دیکھے بھئی اتنے کتنے اماؤنٹ تھے اس تاریخ کو میرے پاس, تھوڑا دماغ لگائے, کیونکہ زکوٰۃ ایک رکن ہے, اس میں کمی بیشی, اگر کمی ہو گئی ہے تو بیشی کر لے, بیشی ہو گئی ہے تو وہ غریبی میں ہو گیا, صدقہ ہو گیا وہ. ساری پے کرنی ہوں گی. جی. زکوٰۃ ساقط نہیں ہوتی, وقت پہ ادا نہ کرو تو دینی پڑتی ہے بعد میں.
جی آپ پہلے سوال. عورت کی زکوٰۃ جو ہے نا، جب وہ اس کے پاس سونا آ گیا تو اس کی زکوٰۃ میاں دے گا یا کون دے گا؟ بھائی جس کے پاس پیسہ ہے وہی دے گی زکوٰۃ. اب خواتین یہ کہتی ہیں ہمارے پاس سونا ہے، اتنے پیسے تو نہیں، ہم کہاں سے دیں؟ تو شریعت کہتی ہے اس سونے کو بیچ کے دیں. البتہ شوہر بہت اچھا ہو. سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ شوہر اگر بہت اچھا ہے تو وہ بیوی کی طرف سے زکوٰۃ دے دے تو ٹھیک ہے، لیکن آپ جب بھی کسی کی طرف سے زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس کی اجازت ضروری ہے. دے دی اس کو پھر بتایا زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. پہلے اس سے اجازت لیں، وہ کہیں ہاں بھی ٹھیک ہے دے دیں آپ، میری طرف سے زکوٰۃ قبول ہے، پھر آپ زکوٰۃ ادا کریں گے تو ہوگی. پہلے آپ نے دے دی پھر نہیں ہوگی. کیا آپ پوچھ رہے تھے طارق بھائی؟ ایک منٹ پہلے وہ کافی دیر سے پوچھ. ہاں بڑا اچھا سوال ہے، بڑا اچھا سوال. یاد رکھو جو بڑے بڑے بزنس ہوتے ہیں نا، فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، بینکوں سے قرضہ لیتے ہیں، یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم نے تو بینک سے قرضہ لیا ہوا ہے، جتنا کمائیں گے وہ تو پہلے بینک کو دینا ہے، تو ہم پہ زکوٰۃ نہیں ہے. یہ غلط ہے. جو بڑے بڑے کاروباری قرضے ہوتے ہیں نا، وہ زکوٰۃ میں سے مائنس نہیں کیے جاتے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ جو کاروباری قرضے ہوتے ہیں نا بڑے بڑے پیمانے پر، کیونکہ یہ لوگ اس سے بہت پیسہ کماتے ہیں. یہ اچھا کہ آپ نے سوال کر لیا، کیونکہ اس طرح سے تو کمپنی کے بڑے بڑے مالکان پر کسی پر بھی زکوٰۃ فرض ہی نہیں ہوگی. تو یہ وہ قرضے نہیں ہوتے جس کے بوجھ میں انسان دبا ہوا ہوتا ہے، بلکہ یہ وہ قرضے ہوتے ہیں جس سے کروڑوں روپے کماتا ہے انسان. تو اس لیے فتویٰ یہ ہے کہ جو کاروباری بڑے بڑے قرضے ہیں، یعنی کاروبار کی نیت سے قرضے لیے اور بڑے پیمانے پر کاروبار ہے، تو اس میں آپ صاحب نصاب بن جائیں گے، اس قرضے کو مائنس نہیں کیا جائے گا. اچھا ہوا یہ آپ نے تذکرہ کر دیا اس کا. اور بھائی اس طرح سوالات کرنے سے بات نکھرے گی، تو اور جلدی جلدی سوال پوچھیں. ہاں ہاں کہہ رہے ہیں جس کو 15-20 سال پہلے سے یعنی زکوٰۃ نہیں دے رہا ہو، اب اس کو مسئلہ پتہ چلا، تو وہ قضا نہیں ہوتی، زکوٰۃ میں ادا ہی ہوتی ہے. بس جو بھی دیں گے وہ ادا ہی کہلائے گی، قضا نہیں کہلاتی وہ. اچھا اس میں ایک سوال کامن، یا بیٹا آپ سے میں رابطہ کرتا ہوں، کامن ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ ہم کوئی غریب آپ کا مقروض ہے تو آپ کیا اس کو زکوٰۃ میں قرضہ معاف کر سکتے ہیں؟ ایک آدمی زید ہے، آپ کا مقروض ہے 50,000 کا، پیسے دے نہیں رہا، وہ آپ کی زکوٰۃ بھی 50,000 بنتی ہے، آپ نے کہا چلو زکوٰۃ کے ہو گئے وہ تمہارے. ایسے نہیں ہوتا، ایسے نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن میں جہاں بھی زکوٰۃ کا تذکرہ آیا دینے کا ذکر ہے. جب تک دینے کا عمل نہیں ہوگا، ہینڈ اوور کرنے کا عمل نہیں ہوگا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. تو اب اس کا ایک ہیلا ہے، طریقہ ہے کہ زید آپ کے 50,000 کھا کے بیٹھا ہوا ہے اور ہے بھی غریب. آپ چاہتے ہو تو زکوٰۃ بھی ہو جائے، میرا قرضہ بھی مل جائے. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 50,000 اس کو پکڑائیں، یہ لو بھائی یہ میری طرف سے تمہیں. وہ جیسے ہی ہاتھ میں لے لے واپس کہ بھائی تم اتنے عرصے سے میرے پیسے کھا کے بیٹھے ہوئے، واپس کرو، چلو چلو. اگر نہیں دینا تو زبردستی بھی چھین سکتے ہو، آپ کا حق ہے. زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، آپ کا قرضہ بھی واپس ہو جائے گا. یہ آسان طریقہ ہے. ٹھیک ہے. زکوٰۃ دیتے ہوئے یہ بتانا ضروری نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے، بلکہ عزت دار آدمی کو اگر کبھی زکوٰۃ دیں، گفٹ اور ہدیے کے نام سے دیں، کیونکہ عزت دار لوگوں کو زکوٰۃ لیتے ہوئے شرم بھی آتی ہے اور آنی بھی چاہیے. کیونکہ زکوٰۃ کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے ہتھیلی کا میل ہے. مال کا جو خبث ہوتا ہے نا، مال میں جو میل کچیل وہ انسان نکال دیتا ہے، اس سے مال کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے. جیسے ہم نہاتے ہیں نا تو سارا جسم کا میل کچیل نکل گیا، فریش ہو گئے. تو ایسے ہی آپ کے پاس جو مال ہے اس میں سے زکوٰۃ نکالی تو یہ مال سارا کیا ہو گیا؟ تازہ. اس میں جو بھی کچرا تھا وہ نکل گیا. تو عزت دار آدمی کو کچرا اچھا لگے گا، تو اس لیے کسی عزت دار، مجھے نہ دینا شروع کر دیں کہیں زکوٰۃ آپ لوگ، کسی عزت دار آدمی کو زکوٰۃ دیں تو کیا نام دے کے؟ ہدیہ. لیکن دل میں زکوٰۃ کی نیت ضروری ہے. یہاں ایک اور مسئلہ بھی آ گیا. بعض لوگ کہتے ہیں ہم نے فلاں غریب کو پچھلے مہینے 50,000 روپے صدقہ دیا ہے، تو اب ہم سوچنے چلو وہ زکوٰۃ ہو گئی. نہیں، اب نہیں ہوگی. اس وقت آپ کی نیت نہیں تھی تو اب زکوٰۃ نہیں ہوگی. کیونکہ اس طرح سے تو پھر لوگ کہیں ہم نے فلاں موقع پہ یہ کیا تھا، فلاں، وہ تو سارے زکوٰۃ میں سے مائنس کرتے رہیں گے. دیتے ہوئے دل میں نیت کا ہونا ضروری ہے. اور کوئی سوال پوچھنا ہو تو پوچھ لو بھائی. جی ہاں بڑا اچھا سوال ہے.
اگر کوئی ایڈوانس میں زکوٰۃ نکالنا چاہے تو ایڈوانس میں زکوٰۃ، ایڈوانس کے دو مطلب ہیں. نمبر ایک، ابھی تک آپ صاحب نصاب ہی نہیں بنے ہیں، یعنی 52.5 تولہ چاندی کے بقدر آپ کے پاس مال آیا ہی نہیں اور آپ نے تاریخ نوٹ بھی نہیں کی ہے، لیکن آپ چاہ رہے ہو کہ میں پہلے سے ہی زکوٰۃ دے دوں تاکہ اگر کبھی مال آئے تو پہلے دی ہوئی ہو. یہ والی ایڈوانس زکوٰۃ آپ کی ادا نہیں ہوگی. البتہ آپ صاحب نصاب بن گئے، وہ ڈیٹ آپ نے نوٹ کر لی، جیسے 5 محرم میں نے مثال دی، 5 محرم کی تاریخ نوٹ کر لی کہ آج میرے پاس 52.5 تولہ چاندی کے بقدر مال آیا ہے. اب آپ نے حساب کب کرنا ہے؟ اگلے سال 5. لیکن آپ کہتے ہو اگلے سال 5 کو چھوڑو، میں پہلے ہی ادا کر دیتا ہوں. کر دیں آپ ادا، ثواب ملے گا آپ کو. ایڈوانس میں ادا کر دیں. جیسے اگلے سال کی یعنی درمیان میں جب رمضان آیا نا تو آپ نے کہا رمضان میں ثواب زیادہ ہوتا ہے تو محرم آنے سے پہلے میں رمضان میں ہی نکال دیتا ہوں. بہت اچھی بات ہے، لیکن جتنی نکالیں اس کو نوٹ کر لیں اتنے پیسے. پھر جب 5 محرم آئے گی تو پھر آپ حساب کریں کہ کتنا مال ہے، اس کے حساب سے دیکھیں بنتی کتنی ہے. کم نکالی ہے تو جو کمی ہے وہ 5 محرم کو پورا کر دیں، وہ کمی پوری کر دیں 5 محرم کو. اور اگر جو اضافی نکالا تو وہ غریب کے گھر جا کے واپس لے لیں. کیا خیال ہے کہ بھائی غلطی سے زیادہ نکل گئی، یہ بنتی کم تھی، تو وہ کیا ہو گئی؟ غریبی. وہ نفلی صدقہ ہو گیا آپ کا. صحیح ہے نا، واپس لینے کی اجازت نہیں ہے، وہ نفلی صدقہ ہو گیا آپ کا. اس جیسے پہلے نکالی جا سکتی ہے، کسی عذر سے تاخیر بھی کی جا سکتی ہے. 5 محرم کو آپ نے حساب کیا بھئی آپ کی 50,000 زکوٰۃ بنتی ہے، ایک مثال دے رہا ہوں، 50,000 زکوٰۃ بنتی ہے، بس نوٹ کر لیں جی 50,000 زکوٰۃ ہے. اب ایک منٹ، اب کیا ہے، غریب نہیں مل رہا تو رکھے رہیں اس کو، جب کوئی غریب ملے اس کو پکڑا دیں، بے شک اس میں 1-2 مہینے گزر جائیں، لیکن وصیت لکھ دیں کہ میں مر جاؤں زکوٰۃ پہلے ادا کی جائے. اور ایک اور بات، یہ آپ کے سوال کا میں جواب دیتا ہوں، یہ اہم بات رہ جائے گی. آپ نے کیش اماؤنٹ پہ آپ کی زکوٰۃ بن رہی تھی 50,000، وہ تو 50 ہی رہے گی، اس میں تبدیلی نہیں ہوگی. لیکن سونے اور چاندی اور تجارتی مال کی جو زکوٰۃ ہے نا، تو اس کی زکوٰۃ اصل میں ویلیو میں نہیں ہے، اصل میں تو سونے ہی میں ہوتی ہے. مثال کے طور پر آسان ہو جائے آپ کو، اس لیے 40 گرام سونا تھا، اس کی زکوٰۃ بنتی ہے 1 گرام سونا، تو آپ نے ویلیو کے حساب سے 1 گرام کے پیسے دے دیے، یہی ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. لیکن اگر آپ نے پیسے نہیں دیے اور آپ نے قیمت لگا لی بھئی 1 گرام کے اتنے 1000 بنتے ہیں، آپ نے کہا 2 مہینے بعد زکوٰۃ دوں گا میں، 2 مہینے بعد جب آپ زکوٰۃ دیں گے نا تو پھر یہ نہیں کہ پیسے اتنے، بلکہ سونے کی ویلیو دیکھیں گے کہ آج سونے کا 1 گرام کتنے کا ہے. یہ بہت بڑی غلطی ہے جو لوگ کرتے ہیں. اسی طرح تجارتی مال، پلاٹ ہے آپ کے پاس 40 لاکھ کا، اس پلاٹ پہ زکوٰۃ کتنی ہے؟ 1 لاکھ. اب آپ نے وقت پہ نہیں دی، آپ 2 مہینے لیٹ دے رہے ہیں اور پلاٹ کی قیمت بڑھ گئی، 40 لاکھ کے بجائے 80 لاکھ ہو گئی، آپ کی زکوٰۃ بھی بڑھ جائے گی. 1 لاکھ کے بجائے کتنی ہو جائے گی؟ 2 لاکھ. کیونکہ اصل میں تو پلاٹ کا 40واں حصہ کاٹ کے دینا تھا آپ نے، وہ نہیں دے رہے، اس کی قیمت دے رہے ہیں. تو جب بھی آپ پلاٹ کی زکوٰۃ نکالیں گے تو شریعت کہے گی اصل میں تو پلاٹ کا 40واں حصہ بنتا ہے. اب چونکہ وہ نہیں دے رہے تو پلاٹ کا آج 40واں حصہ جتنے کا بنتا ہے اتنے پیسے دینے پڑیں گے آپ کو. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو یہ بھی بہت اہم پوائنٹ کی بات تھی، اس لیے یہ بھی سمجھ لیں. آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ زکوٰۃ کن افراد کو دینی چاہیے، یہ ایک بالکل نیا ٹاپک شروع ہو گیا، اس کا الگ نصاب ہے. مختصر بتاتا ہوں، وقت بہت ہو گیا ہے، کہ 4 چیزیں کسی کے پاس، اور ان کے علاوہ ایک 5ویں چیز بھی ایڈ کر لیں، ضرورت سے زائد سامان. ضرورت سے زائد وہ سامان ہے جو پورے سال استعمال میں نہیں آتا. تو وہ 5 چیزوں کا مجموعہ اگر کسی کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے تو وہ مالدار ہے. زکوٰۃ یعنی مالدار کا مطلب متوسط درجے کا آدمی ہے، وہ غریب نہیں ہے. شریعت کی نظر میں وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا. سمجھ رہے بات کو؟ اب یہ مثالوں سے سمجھانا پڑی، یہ الگ دن کے لیے ٹاپک رکھ لیں. فی الحال میں ہلکا پھلکا لوگوں کو بتاتا ہوں، بھائی دیکھ لو کسی کے پاس سونا تو نہیں ہے، سونا ہے تو زکوٰۃ نہ دیں اس کو. چاندی تو نہیں ہے، چاندی ہے تو زکوٰۃ نہ دیں. لمسم ایک ہلکا پھلکا، باقی پیچیدہ مسائل تو پھر کسی وقت بتائیں گے. کسی کے پاس اضافی پراپرٹی تو نہیں ہے، 3-4 چیزیں دیکھا کریں. اضافی پراپرٹی بلکہ 5 چیزیں دیکھا کریں. سونا تو نہیں ہے، چاندی نہ ہو. اضافی پراپرٹی کا مطلب ایسی پراپرٹی جو استعمال میں نہ ہو، نہ کرائے پر ہے، نہ دکان
استعمال میں ہے، اب ویسے ہی ایک پلاٹ پڑا ہوا ہے خالی، ایسے آدمی پہ بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ اور چوتھی چیز تجارتی مال لاؤ، اور پانچویں چیز ضرورت سے زیادہ سامان، یہ ایک نئی چیز ہے اس میں، ضرورت سے زیادہ سامان یہ کہ اس کے پاس ایک موٹر سائیکل اپنے استعمال کی ایک پورے سال گھر میں کھڑی رہتی ہے، کسی کام کی نہیں ہے، یا یہ کہ ضرورت اس کی ایک سے پوری ہو رہی ہے، خام خواہ میں دو رکھی ہوئی ہیں، تو دوسری بائک کی قیمت 52.5 تولہ کے برابر ہے، اگر زکوٰۃ نہیں لے سکتا وہ۔ گھر میں شوکیس میں برتن رکھے ہوئے ہیں شو کے لیے، پورے سال وہ برتن استعمال میں نہیں آتے، ان کی ویلیو بھی لگائی جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ تھوڑا پیچیدہ نصاب ہے، بس آپ غریب تو آج کل دیکھنے سے پتہ چل جاتا ہے، سونا نہ ہو، چاندی نہ ہو، اور یہ دو چار چیزیں نہ ہو تو بس اس کو زکوٰۃ دے دیا کریں۔ اور کسی کو زکوٰۃ دی غریب سمجھ کے بعد میں پتہ چلا غریب نہیں ہے تو بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے، لیکن شروع میں تحقیق کرنا ضروری ہے، سمجھ رہے ہو؟ جی بھائی جلدی سے پوچھو۔ سیدوں کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، نفلی صدقہ دینا پڑے گا ان کو۔ دین کی خدمت کے لیے زکوٰۃ ہوتی ہے، مگر اصل میں تو زکوٰۃ غریبوں کو ہوتی ہے، تو دین کی خدمت بھی ہو جائے اور غریب کو زکوٰۃ بھی مل جائے تو اس کے طریقے ہیں۔ مدرسے کے طلبہ کو دے دیں، مدارس میں زکوٰۃ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ طلبہ پہ وہ زکوٰۃ جب خرچ ہوتی ہے تو طلبہ کو پھر کمانے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا، تو وہ تسلی کے ساتھ علم دین میں لگے رہتے ہیں، تو ان زکوٰۃ بھی ہو گئی اور دین کی خدمت بھی ہو گئی۔ جہاد پہ بھی زکوٰۃ لگتی ہے، لیکن اس کا بھی ایک طریقہ ہے، کسی ایسی تنظیموں کو، ایسے اداروں کو دیں جن کے بارے میں 100% اطمینان ہو یا 99% یہ غالب گمان ہو کم از کم کہ یہ زکوٰۃ کو صحیح جگہ استعمال کریں گے، یعنی مالک بنائیں گے کسی مجاہد کو اسلحہ خرید کے دے دیا، یا کسی مجاہد کو دواؤں کے پیسے دے دیے، یعنی تملیک ضروری ہے، تملیک اس کی ملکیت میں آنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ کے پیسوں سے کسی کو کچھ کھلانے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ آپ نے زکوٰۃ کے پیسوں سے بریانی خریدی، غریبوں کو کھلا دی، زکوٰۃ نہیں ادا ہوگی۔ بریانی خرید کے غریب کو کہا یہ تمہاری ہے، کھاؤ یا بیچو، جو مرضی کرو، پھر ادا ہو جائے گی۔ تملیغ کا فرق سمجھ میں آیا؟ ایک ہوتا ہے اباحت، کسی کے لیے کوئی چیز حلال کر دینا، ہے میری مگر آپ بھی کھا سکتے ہیں، آئیے، نہیں ہوگی زکوٰۃ ادا۔ آ رہی ہے بات سمجھ میں؟ ہو اس کی، وہ جس کو چائے کھلائے، خود کھائے یا جس کو چائے کھلائے، پھر زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اپنی چیز کسی غریب کو کھلائیں گے نہیں ہوگی، غریب کی ملکیت میں دے دیں، وہ جس کو چائے کھلائے، چائے آپ ہی کو کھلا دے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں صدقہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کا مال نہیں کھاتے تھے، تو حضرت بریرہ کے پاس صدقہ آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ کھانے کو ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صدقے کا مال ہے۔ فرمایا تمہارے لیے صدقہ ہے، ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ مطلب یہ کہ تمہیں جب ہو گیا تو صدقہ تو مکمل، اب تم جس کو چاہو دو، اب تو تم ہمیں دو گے تو وہ تو ہدیہ ہوگا نا ہمارے لیے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ غریب کو جب آپ دیتے ہیں وہ زکوٰۃ ہے، وہ غریب کا حق ہے۔ غریب اس سے کوئی کسی مالدار کی دعوت کر دے تو مالدار کے لیے وہ ہدیہ ہے، زکوٰۃ نہیں، مالدار اس سے کھا سکتا ہے۔ اور کوئی بات پوچھنی ہو تو پوچھیں یار۔ جی بھائی، کس کا مال؟ ہاں، تنخواہ کے جو پیسے آتے ہیں وہ چاہے ضرورت کے ہوں یا غیر، سب پہ زکوٰۃ ہوگی، کیش رقم پہ زکوٰۃ ہوتی ہے۔ جی ہاں اماؤنٹ پہ جو بینک زکوٰۃ کاٹتا ہے اس پہ فتوے کے حساب سے تو زکوٰۃ ہو جاتی ہے، تقوی کے حساب سے نہیں ہوتی، کیونکہ حکومت نے لے لی تو اب حکومت کی ذمہ داری ہے، آپ کو گناہ نہیں ہوگا، لیکن تقوی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ دوبارہ زکوٰۃ ادا کر دیں، کیونکہ آپ کے جو وزیر اطلاعات سابق رہے ہیں، شیخ خورشید نام تھا، شیخ رشید سوری، انہوں نے ایک عالم کو بتایا، ان عالم کے سے کسی واسطے سے ایک واسطے سے مجھ سے خبر، یعنی ان عالم کے بھائی نے مجھے بتایا کہ شیخ رشید صاحب نے خود اقرار کیا، شیخ رشید تھے، پتہ نہیں شوکت عزیز کہتے ہیں ہم ان کو، تو اس نے خود اعتراف کیا کہ میں نے 2.5 کروڑ زکوٰۃ خود کھائی ہے بینک سے۔ بڑے آرام سے بتا رہے تھے، ہم کمالات میں سے ایک کمال بتا رہے تھے۔ اس خبر کے مجھ تک پہنچنے میں 2 علماء کے واسطے ہیں درمیان میں، مجھ سے جن عالم نے بتایا ان عالم کے بڑے بھائی بھی عالم ہیں، ان بڑے بھائی کو کس نے بتایا؟ شارٹ عزیز صاحب نے۔ تو ہمارے ماشاءاللہ یہ اتنے نیک لوگ ہیں، شرم نہیں آتی غریبوں کی زکوٰۃ کھاتے ہوئے، اور کھرب پتی ہوتے ہیں کمبخت، اس لیے کہتے ہیں کہ ہوس جو ہے نا، ہوس، پیسے کی لالچ،
یہ بڑی گندی چیز ہے. کتنی بھی دولت آ جائے نا انسان کا پیٹ نہیں بھرتا ہے. بھائی تو نے کھانا تھا زرداری کا پیسہ کھا لیتا, تو ادھر ادھر سے فراڈ کر لیتا. غریب آدمی پہ تو ڈاکہ ڈالتے ہوئے ڈاکو کو بھی شرم آتی ہے. ڈاکو بھی دیکھتا ہے کوئی شکل سے غریب تو نہیں لگ رہا, نہیں لگ رہا ہے تو کہہ رہا چھوڑ یار اس سے کیا لوٹنا. وہ بھی کچھ کپڑے وپڑے دیکھتا ہے, کڑھائیوں والا کرتا دیکھنے میں ٹائٹ لگ رہا ہے, لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں, وہ غریبوں کی زکات یہ لوگ کھا جاتے ہیں. تو اس لیے بینکوں میں زکات افدا تو ہو جائے گی, مگر بہتر یہ ہے کہ نہ کریں. ہاسپٹل والے جو زکات لیتے ہیں, دیکھیں یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے. زکات میں تملیک ضروری ہے. اب مجھے نہیں پتا ہاسپٹل والے لے کے کسی غریب کو اس کا مالک بناتے ہیں یا نہیں بناتے. اس غریب کو بھی مالک بنانا ضروری ہے. اس غریب کی طرف سے اگر کوئی وکیل بن جائے نا قبضہ کرنے کے لیے تو بھی صحیح ہے. غریب بیمار پڑا ہوا ہے بستر پہ, آپ کہتے ہیں بھائی میں آپ کو ہدیہ دینا چاہتا ہوں, آپ اپنے کسی رشتہ دار کو نامزد کر دیں اور اس کو اختیارات بھی دے دیں کہ وہ آپ کی مفاد میں جہاں چاہے خرچ کرے. اس نے ایک بندہ نامینیٹ کر دیا, بھائی یہ ستار بھائی جو ہے نا, یہ میری طرف سے مجھے کسی نے کوئی تعاون کرنا ہو تو یہ ہے, کیونکہ وہ تو بستر پہ پڑا ہوا ہے. تو اب آپ ان ستار بھائی کو پیسے دیں گے نا زکات کے, زکات ادا ہو جائے گی. پھر وہ اس سے دوائیاں خریدیں, ڈاکٹر کی تنخواہ دیں, جو مرضی کریں. لیکن ڈائریکٹ آپ ڈاکٹر کو جا کے پیسے دے دیں زکات کے مریض کی فیس کی مد میں, تو زکات ادا نہیں ہوگی. ہاں مریض اگر ڈاکٹر ہی کو نومینیٹ کر دیتا ہے کہ بھائی مجھ سے کسی نے تعاون کرنا ہو تو میری فیس کی مد میں ڈاکٹر کو پیسے دے دیا کریں, تو بھی زکات ادا ہو جائے گی. کیونکہ جس کو دے رہے ہیں نا اس کے علم میں لانا ضروری ہے. البتہ وہ مجنون ہے, پاگل ہے, دیوانہ ہے, تو پھر اس کا ولی خود بخود اس کی طرف سے متولی ہو جائے گا. مثال کے طور پر مریض جو ہے نا وہ بے ہوشی کی حالت میں ہے یا اس کو اتنا ہوش نہیں ہے, تو پھر اس کے جو ولی قریب ہے, بیٹا ہے تو باپ اس کا خود بخود ولی ہے, اس کو دینے سے بھی زکات ادا ہو جائے گی. لیکن جب تک مریض ہوش و حواس کی حالت میں ہے, ہوش و حواس کی حالت میں, تو مریض سے پوچھنا پڑے گا آپ, ورنہ زکات ادا نہیں ہوگی. اور کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو بھائی جی. نہیں, یہ بھی اچھا سوال آ گیا. زکات میں پیسے دینا ضروری نہیں ہے, پیسوں کی کوئی چیز بھی خرید کے دے سکتے ہیں. رمضان میں لوگ راشن دیتے ہیں, یہ بڑا اچھا لگتا ہے. غریب کے گھر آٹا دال یہ سب چیزیں جائیں, اچھا لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ کیونکہ غریب بھی آج کل اللہ معاف فرمائے اگر پیسے پکڑا دو نا, گٹکے کی دکان کھول کے بیٹھ جائیں گے, اس سے چرس پینا شروع کر دیتے ہیں. بعض غریب ہیروئن شروع کر دیتے ہیں, وہ اپنے گھر والوں کو کھلاتے نہیں ہیں. تو اس لیے اگر آپ کو کسی پر اعتماد نہیں ہے پورے طور پر, جیسے کہ آج کل بہت مشکل سے اعتماد ہوتا ہے, میری تو کوشش ہوتی ہے کسی غریب کو دوں تو راشن خرید کے دوں. میں اگر میں خود صدقہ کرتا ہوں نا تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ بھی راشن ڈال دو اس کے گھر میں, تاکہ اس کے بیوی بچوں کا اس کی اجازت لے لو کہ بھائی میں آپ کو یہ راشن دینا چاہتا ہوں, کہ ہاں بھائی دے دو, اس کے گھر میں ڈلوا لو, زکات ادا ہو جائے گی. پھر اس کے بیوی بچے کھاتے رہیں گے اس میں سے. ورنہ ایسے کئی واقعات سامنے آئے ہیں کہ غریب کو آپ نے 1,00,000 روپے پکڑا دیے, وہ نالائق عیاشی کر کے پھر روتا پھر رہا ہے, پھر لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے. تو یہ پیسہ جب ہاتھ میں آتا ہے نا, پھر انسان کا دماغ کہیں اور چلا جاتا ہے. جی بھائی, بڑھا کے دینا چاہیں تو زیادہ ثواب ملے گا بھائی. نہیں, ان پہ زکات ہوتی نہیں ہے, دینا چاہیں تو دینے پر تو کوئی پابندی نہیں ہے, دے رہے ہیں نا جتنا مرضی دیں. جی بھائی, ایک وقت میں کسی ایک کو کتنی زکات دے سکتے ہیں, بڑا زبردست سوال ہے. دیکھو اس لیے میں آپ لوگ سے کہہ رہا ہوں سوالات کرو تاکہ تمام پہلو سامنے آ جائیں. بہتر یہ ہے کہ کسی کو اتنی زکات نہ دی جائے کہ وہ خود اس پہ زکات واجب ہو جائے, وہ خود صاحب نصاب بن جائے, بہتر ہے. عام حالات میں یہی حکم ہے. لیکن اگر آپ سمجھتے ہو کہ تھوڑے بہت اماؤنٹ سے اس کا حساب کتاب چلے گا نہیں, مثال کے طور پر آپ نے اس کو کوئی کاروبار کرا کے دینا ہے. مجھ سے ایک صاحب نے پوچھا ہے, امریکہ میں ہوتے ہیں, کہ بھائی میں زکات میں چنچی خرید کے اپنے رشتہ دار کو دینا چاہ رہا ہوں. اب وہ چنچی 2.5-3 لاکھ کی ہے, جبکہ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ بھائی اتنی نہیں دو. میں نے کہا یہ تو دے سکتے ہیں آپ, کیونکہ چنچی باقاعدہ کاروبار کا ایک ذریعہ ہے. تو یہاں ایک حکمت ہے اس میں, تو اگر کوئی حکمت ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ 52.5 تولہ چاندی سے کم دیں ایک آدمی کو, بہتر یہی ہے. سوال کر رہے ہیں, تقسیم کر دیں اس کو. زکوٰۃ کی مقدار آپ پہ زیادہ بنتی ہے, بڑی بڑی مقداریں بنتی ہے بھائی. لوگوں کی زکاتیں میرے سے لوگ پوچھتے ہیں نا, حضرت 1 کروڑ روپے بن رہا ہے زکوٰۃ کا, ماشاء اللہ اللہ نے آپ کو 40 کروڑ دیے.
حضرت وہ میری زکوٰۃ، ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا پتہ نہیں کتنے کروڑ بنتی ہے. وہ پریشان اس پر تھے کہ یار اتنے کروڑ تو زکوٰۃ میں ہی نکل جائیں گے، بچے گا کیا میرے پاس. مجھ سے پوچھ رہے ہیں. میں نے کہا آپ کے اتنے کروڑ اگر زکوٰۃ میں بن رہے ہیں تو ہیں کتنے کروڑ آپ کے پاس. اب دیکھو کنجوس آدمی 1 کروڑ پہ 1 لاکھ دیتے ہوئے نا سوچتا ہے 40 لاکھ پہ 1 لاکھ دیتے ہوئے جان نکلتی ہے، جان نکل رہی ہے اس کی. 40 لاکھ پہ 1 لاکھ ہی ہوتا ہے نا، 40واں حصہ، ہاں 1 لاکھ، تو جان نکل رہی ہے اس کی. لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہا کہ میرے پاس بچ بھی تو 39 لاکھ بچ رہے ہیں. تو 2.5% ہوتی ہے زکوٰۃ. اور بھائی کوئی سوال پوچھنا ہو، آپ جتنے سوال پوچھیں گے نا جو انٹرنیٹ پہ، کیونکہ انٹرنیٹ پہ جن لوگوں کو سوال ہوں گے وہ بیچارے بیٹھے ہوئے ان کے منہ سے نکل رہے ہیں سوالات، لیکن وہ دانت پیس رہے اپنے، کاش یہ بھی کوئی سوال پوچھ لے اور ہمیں جواب مل جائے. وہ بیچارے اس چکر میں، اور جو بھی یہ آڈیو سنیں گے ان کے بھی دماغ میں سوالات ہوں گے تو وہ بد دعائیں دیں گے کہ کسی نالائق نے یہ کیوں نہیں پوچھا. اس لیے جتنے سوال آ رہے ہیں پوچھ لیں. ہاں پروویڈنٹ فنڈ کے بارے میں بڑا اچھا سوال. اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے جی. اس دن سے جب ملے گی، پروویڈنٹ فنڈ ہو گیا یا جو گریجویٹی جو جب اس کے ہاتھ میں آئے گی نا اس دن سے وہ صاحب نصاب بنے گی. تنخواہ سے جو کٹ رہا ہے وہ ابھی تک ہاتھ میں نہیں آئے تو یہ اس کا مالک نہیں ہے جی. 2.5% اور 40واں حصہ برابر ہوتا ہے. اس پہ ایک چھوٹا سا چٹکلا سنا دوں آپ کو. میں ایک دفعہ مجھے ہمارے ایک استاذ نے کہا کہ بھائی آپ ایسا کرو ½ کلو دودھ لے آؤ. نہیں مجھے خود چاہیے تھا. مجھے نا یہ دکان میں چیزوں کے ریٹ نہیں پتا ہوتے، کیونکہ میں اپنے دماغ کو فارغ رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ اگر چیز مہنگی بھی ہوئی ہے نا، یا سستی ہے یا مہنگی ہے، دینے تو بہرحال اتنے ہی پیسے. دودھ جتنے کا بھی ہو، ½ کلو 1 کلو 1.5 کلو، میری وجہ سے وہ مولوی صاحب کو دیکھ کے یہ نہیں کہے گا آپ کے لیے پرانے والے ریٹ ہی ہیں، تو وہ تو ایک ہی. تو میں پوچھتا ہی نہیں کہ دودھ کتنے روپے کلو چل رہا ہے، دہی کتنے، درد سر ہے. آلو ٹماٹر بھائی لے لیے، بتا بھائی پیسے کتنے، چل بھائی نکل یہاں سے. تو میں ایک دفعہ اسی طرح گیا دکان پہ. میں نے کہا یار ادھر جو ہے نا آپ ایسا کریں 40 روپے کا ایک تھیلی میں دودھ دے دیں اور دوسری میں ½ کلو دے دیں. سچا واقعہ بتا رہا ہوں. ایک شاپر میں 40 روپے کا، دوسرے میں ½ کلو. اس نے دے دیا بھائی، دونوں شاپر میں نے لیے. میں نے کہا اس میں 40 والا کون سا ہے اور ½ کلو کون سا ہے؟ اس نے کہا یہ 40 والا ہے جو کہ ½ کلو ہے، اور یہ ½ کلو ہے جو 40 کا ہے. میں نے کہا مجھے ہنسی بھی آئی. کہہ رہا مولوی صاحب 40 کلو کا ½ کلو ہی آتا ہے، تو یہ الگ الگ نہیں ہوتا. میں نے کہا چلو السلام علیکم نکلو بھائی. تو اسی طرح مجھ سے واٹس ایپ پہ کسی نے پوچھا کہ حضرت مجھے یہ بتا دیں کہ ایک اماؤنٹ لکھ کے دی حضرت، اس کا 40واں حصہ کتنا بنتا ہے یہ بھی بتا دیں، اور اس پہ 2.5% کتنا بنے گا وہ بھی بتا دیں. تو مجھے اپنا دودھ والا واقعہ یاد آ گیا. میں نے کہا 2.5% اتنا ہوگا جو کہ 40واں ہے، اور 40واں اتنا ہوگا جو کہ 2.5%. ٹھیک ہے جی جی. اچھا سوال ہے بھائی، زکوٰۃ میں ترجیح کس کو دینی چاہیے؟ اگر تھوڑا سا اماؤنٹ ہے آپ کے پاس کہ وہ تقسیم کر کے دیں گے تو کسی کا بھی فائدہ نہیں ہے، تھوڑا سا اماؤنٹ ہے تو سب سے پہلے اپنے قریبی رشتہ دار جن میں بھائی بہن. زکوٰۃ صرف اپنے باپ دادا نانا نانی اور اولادوں کو نہیں دی جا سکتی، اس کے علاوہ سب کو دی جا سکتی ہے. بہو اپنے ساس کو دے سکتی ہے، سبحان اللہ کہیں، اور ساس اپنی بہو کو دے سکتی ہے. مزہ آیا کہ نہیں آیا سن کے؟ اچھا، دشمنی کا خاتمہ ہو جائے گا. بھائی بہن ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں، چچا کو دے سکتے ہیں، بھتیجے کو دے سکتے ہیں. بس بچوں کو نہیں دے سکتے، پوتے نواسے بھی اسی میں داخل ہیں، اور اپنے باپ دادا کو نہیں دے سکتے. اچھا یہ پہلے سوال کا جواب مکمل ہو جائے. تو یہ تو جب تھوڑا سا اماؤنٹ ہو. اگر زیادہ اماؤنٹ ہے تو پہلے تھوڑا سا رشتہ داروں کو ضرور دیں، اس کے بعد پھر بہت ساری جگہیں ہیں، دینی مدارس ہیں. سب سے زیادہ اہمیت تو دینی مدارس کی ہے، کیونکہ علم زندہ نہیں رہے گا اگر لوگ مدارس کو زکاتیں نہ دیں. کیونکہ ان مدارس پر جو فنڈنگ ہے نا یہ مسلمان ہی کرتے ہیں، یہ گورنمنٹ کوئی پیسہ نہیں دیتی. تو اس لیے اس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. اور بھی کوئی اگر غریب کو دینا، جہاد میں دینا چاہیں تو بھی، لیکن جہاد میں دینا بڑا مسئلہ ہے، صحیح جگہ پہنچے یہ بڑا مسئلہ ہے.
اور جہاد ہو کہاں رہا ہے یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. جہاد کے نام پہ تقریب کاری پہ خرچ ہو رہے ہوتے ہیں بعض دفعہ. تو اس لیے یہ بڑا خطرناک موضوع ہے, اس میں بہت سوچ سمجھ کے حساب کتاب ہونا چاہیے. آگے کون, کوئی سوال بھائی؟ تقسیم کر بھی کر سکتے ہیں. اچھا میں آپ کو پھر بتا دوں کہ رمضان میں بہت سے غریب غربا مجھ سے بھی رابطے میں رہتے ہیں. اگر کسی کو کوئی غریب تک پہنچنا مشکل ہو تو میرے ذریعے سے بھی غربا تک پہنچائی جا سکتی ہے. میں کوئی ترغیب نہیں دے رہا. سب سے بہتر تو یہ آپ غریب کے دروازے پہ خود پہنچ کے دیں اس کو. لیکن بعض دفعہ یورپ امریکہ میں لوگ رہتے ہیں, وہاں غریب نظر ہی نہیں آتا, اور ہوتے بھی ہیں تو شرابی کبابی قسم کے. حدیث میں آتا ہے کہ لا یأکل طعامک الا تقی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کھانا صرف نیک لوگ کھائیں. زکوٰۃ کسی بے دین کو دینے سے بھی ادا ہو جاتی ہے, بہتر کیا ہے دیندار کو دیں. تو یورپ امریکہ میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو میں کہتا ہوں بھائی یہاں آپ زکوٰۃ بھیجا کریں اپنے رشتہ داروں کے پاس. ویسے بھی یہ پاکستان غریب ملک ہے, وہاں بہت پیسہ ہے, ان کو تو گورنمنٹ فری علاج کرتی ہے. تو یہاں علماء کے پاس یا خود کوئی رشتہ دار جاننے والے ہوں تو اپنا آپشن اس لیے بتاتا ہوں, اگر کوئی بھیجنا چاہے تو اس کو سہولت ایک پر مطلع ہو جائے کہ بھئی یہ بھی ایک آپشن ہے. باقی آپ دوسرے علماء کے پاس بھی بھیج سکتے ہیں, اور سب سے بہتر تو میں نے بتایا کہ خود پہنچائیں غریب کے دروازے تک. جی بھائی اب جتنی زکوٰۃ دیں گے اتنا ہی اترے گا. قرض 50,000 ہے اور تو پھر زکوٰۃ نہیں ہے. جب آپ پر 50,000 قرضہ ہے اور 50,000 ہی اماؤنٹ ہے. ہاں ہاں تو پھر اگر قرضہ اتارنے کے لیے زیادہ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. جی 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 سوال کریں ذرا جلدی. میاں بیوی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے. اچھا ہوا یاد آ گیا, ورنہ گھر کا سارا حساب کتاب یہ میں نے تم کو دی, تم نے مجھے. دونوں میکڈونلڈ میں برگر کھا رہے ہیں زکوٰۃ کے پیسوں سے. یہ مجھے ذہن سے نکل گیا, باپ دادا کو بھی نہیں دے سکتے اور میاں بیوی بھی ایک دوسرے کو نہیں دے سکتے, ورنہ بڑے مزے نہیں آ جاتے. اس لیے نہیں دے سکتے. جی جی زور سے بولیں بھائی. سونا نہیں, نیت سے نہیں ہوتا. جب تک ہینڈ اوور نہیں کریں گے اس کی زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی. اچھا یہ بھی یاد رکھو, اچھا ہوا سونا آپ نے اپنی بیٹی کے لیے خرید کے رکھا ہوا ہے. بیٹی اگر نابالغ ہے تو بیٹی کو قبضہ دینا ضروری نہیں ہے. باپ کا قبضہ بیٹی ہی کا قبضہ سمجھا جائے گا, اور نابالغ کے مال پہ زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی. اگر باپ کی نیت یہ ہے نا کہ یہ میرا سونا نہیں ہے بلکہ کس کا ہے, بیٹی کا ہے. ایک ہے بیٹی کے لیے کا مطلب تو ہوتا ہے میرا, لیکن جب بڑی ہو جائے گی اس کو دے دوں گا, پھر تو زکوٰۃ دینی پڑے گی. ایک ہے یہ سونا میں نے اپنے لیے نہیں خریدا بلکہ بیٹی کے لیے خریدا, اور بیٹی کیا ہے نابالغ. تو نابالغ کو قبضہ ضروری نہیں ہے, بلکہ باپ کے ہاتھ میں جو سونا ہوگا وہ بیٹی ہی کا سمجھا جائے گا اور اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. لیکن اگر بچی ہو گئی ہے بالغ تو پھر بیٹی کو قبضہ دے گا تو بیٹی کی ملکیت میں آئے گا, اور اس پر پھر بیٹی پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی کیونکہ بالغ کا مال ہے. اور باپ کے پاس رہے گا تو باپ پہ زکوٰۃ فرض ہوگی. وہ قبضہ میں دے کے پھر بے شک واپس لے لے اس سے. جی کمیٹی جو ڈالتے ہیں اس پہ زکوٰۃ کیسے ہوتی ہے, بہت اچھا سوال ہے. کمیٹی اگر آپ کی نکل گئی ہے, دوسری تیسری کمیٹی 1 لاکھ کی نکل گئی آپ کی, تو اب جتنی قسطیں آپ نے ادا کرنی ہیں آپ ان کے مقروض ہیں, تو اس 1 لاکھ میں سے وہ قسطیں مائنس کر دیں گے آپ. اور اگر ابھی کمیٹی نکلی نہیں ہے تو جتنی قسطیں آپ جمع کر چکے ہیں دوسرے شرکا آپ کے مقروض ہیں, تو وہ رقم وہ ہے جو آپ کو واپس ملے گی, لہذا اس سب پہ زکوٰۃ فرض ہوگی. آ گیا سمجھ میں؟ اور بھائی کوئی آج میرا پروگرام تھا بیان ہی نہیں کروں گا, اتنا لمبا ہو گیا. ہاں نہیں دی جا سکتی. اگر کسی کے پاس ملازم کے پاس بھی 35,000 40,000 روپے ہیں اور قرضہ نہ ہو, ہاں کسی بھی لیے کیش اماؤنٹ رکھا ہے تو اس کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے. اس سے کہیں یہ خرچ کر دو, اس سے اپنی ضرورت کی چیز خرید لو, پھر میں تمہیں زکوٰۃ دے دوں گا. ہاں جی
نابالغ کو زکوٰۃ کا مالک بنایا جا سکتا ہے، لیکن نابالغ کا جو باپ ہے نا وہ اس کا ولی ہوتا ہے۔ نابالغ کو زکوٰۃ دینے کے لیے ضروری ہے کہ باپ مالدار نہ ہو۔ اگر باپ مالدار ہے تو نابالغ بھی مالدار سمجھا جائے گا، باپ غریب ہے تو نابالغ بھی غریب، بشرطے کہ نابالغ کے پاس ذاتی پیسہ نہ ہو۔ اب نابالغ کو زکوٰۃ دینے کے لیے اس کے باپ کو قبضے میں دے دینا کافی ہے کہ آپ کے بچے کی زکوٰۃ ہے لیکن پکڑا آپ کو رہا ہوں میں، اور باپ کے لیے پھر جائز نہیں ہوگا کہ اسے خود کھا جائے، وہ بچے کے لیے رکھنا پڑے گا اس کو۔ باپ کا انتقال ہو گیا تو دادا کو بھی اگر آپ چاہتے ہیں دنیا سے رخصت کر دیں تو بھائی کا بھی انتقال ہو گیا تو چچا، اس کی پھر ایک لمبی تفصیل ہے۔ ہاں، کریڈٹ کارڈ میں جو شاپنگ کرتے ہیں وہ تو ان کو قرضہ دینا ہے نا، بینک کو واپس کرنا ہے، تو وہ تو اس کو مائنس کیا جائے گا۔ جی ہاں، ہاؤس رینٹ کے میں جو ایڈوانس میں جو اماؤنٹ دیا جاتا ہے وہ چونکہ اماؤنٹ آپ کو واپس ملنا ہے، آپ نے گھر کرائے پر لیا اور آپ نے ایڈوانس رقم 30,000 40,000 1 لاکھ 2 کروڑ آپ نے جمع کرائی بھی ہے، تو وہ چونکہ آپ ہی کی رقم ہے اس لیے آپ کو اس پہ زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ سمجھ رہے ہیں؟ کسٹڈی میں کسی کے بھی ہو، اکاؤنٹ میں آپ کے پیسے رکھے ہوتے ہیں نا بینک میں، تو کسٹڈی کس کی ہوتی ہے؟ بینک کی، مگر یہ کہ زکوٰۃ آپ کو دینی پڑے گی کیونکہ آپ کے جب چاہیں آپ مکان خالی کریں وہ لے لیں۔ شیئرز کی جو خرید و فروخت ہے، شیئرز جتنی مالیت کے رکھے ہوئے ہیں بیچنے کے لیے آپ نے، ان سب پہ زکوٰۃ دینی پڑے گی آپ کو۔ اور بھائی کوئی سوال پوچھ لو۔ کیا بول رہا بھائی؟ ہاں، ٹی وی چینل زکوٰۃ مانگ رہے ہیں، اللہ کی پناہ۔ جی دینی چینل جو زکوٰۃ مانگ رہے ہیں تو مجھے نہیں پتا وہ زکوٰۃ کہاں خرچ کرتے ہیں۔ بھائی سوچ سمجھ کے دیا کرو، جس پر اعتماد ہو۔ آج کل بہت براڈ مائنڈڈ لوگ پیدا ہو رہے ہیں کہ زکوٰۃ ہے جہاں چاہو لگا دو، بکری کو چارہ کھلا دو اس سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے ان کے یہاں۔ اتنا براڈ مائنڈڈ نہیں ہونا چاہیے انسان کو۔ جی کیا بولا بھائی؟ ہیلے کے ذریعے سے زکوٰۃ ساقط کرنا۔ ہیلا کے ذریعے کا مطلب ہوتا ہے آپ 5 محرم کو زکوٰۃ ہونے والی ہے، 4 کو آپ کے پاس 1 کروڑ ہے، آپ نے اپنی بیوی کو دے دی ہے، تم مالک ہو۔ اب بیوی پر تو بیوی 8 صاحب نصاب ہو گئی تو اگلے سال ہوگا نا، 5 محرم آگے آپ پہ زکوٰۃ نہیں۔ اگلے سال کیا ہوا؟ جب 4 محرم کو بیوی کی زکوٰۃ بننے والی تھی، اس نے 3 محرم کو آپ کو دے دی ہے۔ تو یہ ہیلا اگر کسی، یعنی یہ ہیلا جو ہے نا، ظاہر ہے یہ گھٹیا حرکت ہے نا، یہ تو کوئی اچھا کام نہیں کر رہے آپ۔ دوسرا اس میں 2 نمبر یہ ہوتی ہے کہ آپ جب بیوی کو دے رہے ہوتے ہیں نا، نیت دینے کی نہیں ہوتی، کیونکہ جب کوئی چیز کسی کو دی جاتی ہے تو پھر اس کو کلی اختیارات ہوتے ہیں، تو یہ دینا کہلائے گا ہی نہیں۔ اگر واقعتاً دے دی پھر تو واقعی زکوٰۃ ساقط ہوگی، لیکن آپ اگر اتنے جگر والے ہوتے کہ 1 کروڑ بیوی کو گفٹ دے رہے ہو تو 1 کروڑ کے بجائے اس کی چھوٹی سی زکوٰۃ نہ دے دیتے آپ کی دینے کی نیت نہیں ہوتی ہے، نورا کشتی ہوتی ہے، اس سے وہ بیوی کی ملکیت میں بھی داخل نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ نے بیوی کو 1 کروڑ پکڑائے، فوراً کھولا لے کے بھاگ جائے گی، وہ بولے گی واپس نہ لے لے کہیں مجھ سے، شادی تو میری ہو جائے گی کہیں اور، فوراً پتلی گلی سے نکلے گی، ٹکٹ کرا کے سیدھا بھاگ جائے گی، بولے گی 1 کروڑ آ گیا، کیا شادی تو کی اس لیے تھی کہ گھر کا خرچہ پانی چلے۔ تو یہ ٹوپی ڈرامہ ہوتا ہے، ہیلا ہوتا نہیں ہے یہ۔ ہاں نہیں، 5 محرم کو آپ نے اگر زکوٰۃ دینی ہے تو 5-6 دن کے بعد آپ کا کوئی خرچہ آ بھی رہا ہے کیش اماؤنٹ پہ تو آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی۔ اور بھائی کوئی سوال پوچھ لو۔ جی وہ دور سے بیٹھے ہوئے ہیں، جلدی۔ جی تبلیغ میں کوئی جا رہا ہے سال کے لیے تو اس کو زکوٰۃ کے پیسے دینا، اگر وہ غریب ہے زکوٰۃ کے پیسے لگتے ہیں تو دے دیں اس کو، پھر چاہے وہ تبلیغ میں جائے جو بھی کرے۔ وہ زکوٰۃ کے پیسے دے کے کسی کو گن پوائنٹ پہ پابند نہیں بنا سکتے کہ یہ کرنا یہ نہیں کرنا، مشورہ دے سکتے ہیں کہ بھائی میں نے آپ کو اس لیے دیے تاکہ آپ تبلیغ میں اطمینان سے وقت لگائیں، پھر اس کی مرضی۔ اور یہ بھی ہے کہ کھا جائے، وہ بولے نہیں جا رہا میں نے تو اس لیے نام لکھوایا تھا کہ پیسے ویسے اکٹھے ہو جائیں۔
اب جب ہو گئے تو مجھے کیا ضرورت ہے؟ جی کہیں کہیں زبردستی زکوٰۃ لیتے ہیں، جہاں جہاں زبردستی زکوٰۃ لیتے ہیں اگر وہ مستحق ہیں اور آپ نے دل سے نیت کر لی زکوٰۃ دینے کی تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن ایسے نالائقوں کو نہیں دیا کریں۔ جی ہیں، ہاں سفر پہ ہیں زکوٰۃ واجب ہوگی، کیونکہ آج کل جو بھی سفر پہ ہوتا ہے نا تو وہ اپنے مال سے جب چاہے استفادہ کر سکتا ہے۔ بینکوں کا ایسا نظام بن چکا ہے کہ آپ کہیں بھی ہیں کہیں سے بھی پیسے منگوا سکتے ہیں آرام سے، زکوٰۃ لازم ہوگی۔ جی بھائی جی ہاں ہاں جی وہ تو میں نے کمیٹی کا مسئلہ بتا دیا نا بھائی، جب 5 محرم کی تاریخ آئے گی نا آپ کی، اس میں دیکھیں کمیٹی کے کتنے پیسے آپ دے چکے ہیں، جتنے پیسے آپ دے چکے ہیں ان سب پہ زکوٰۃ ہے، کیونکہ وہ سب آپ کو واپس ملیں گے جتنے دیے ہیں۔ اور اگر کمیٹی پہلے نکل چکی ہے تو جتنے پیسے رکھے ہوئے ہیں اس میں سے جتنی قسطیں مزید دینی ہیں وہ مائنس کر لیں۔ ہاں پھر جو صحیح ہے، زکوٰۃ خود دینے کے بجائے کسی اور کو پکڑا دیں، یار یہ میری زکوٰۃ کہیں اور دے دو، ہاں تو صحیح ہے نا، تبھی تو میں کہہ رہا ہوں مجھے کوئی میرے ذریعے سے دینا چاہیے کسی اور عالم کے ذریعے سے تو ٹھیک ہے۔ اور بھائی پوچھ، تھوڑا سا خون باقی رہ گیا، اب جلدی جلدی پی لیں۔ ہاں نہیں، ہٹا کٹا ہے اس کو تو زکوٰۃ نہیں دینی چاہیے، کٹے کو تو ویسے ہی نہیں لگتی زکوٰۃ کٹے کو تو حکم ہے کاٹ کے کھا جاؤ، تو ہٹا بھی ہے کٹا بھی ہے، اگرچہ غریب ہے، زکوٰۃ دیں گے ادا تو ہو جائے گی، مگر بہتر کیا ہے؟ دیکھو یہ تو فقہی مسائل ہے نا کس پہ لگتی ہے، باقی دینی اس کو چاہیے جو آپ کا، کیونکہ محدود اماؤنٹ ہوتا ہے، کوشش کریں غریب سے غریب تر۔ اور یہ بھی یاد رکھو کہ مانگنے والے کو دینا جائز نہیں ہے، وہ مانگنے والا جس کے لیے مانگنا جائز نہیں تھا۔ مثال کے طور پر ایک آدمی زکوٰۃ کا مستحق ہے لیکن اس کے پاس 2 وقت کا کھانا ہے، ہٹا کٹا ہے، جاب کر سکتا ہے، پھر آپ سے مانگ رہا ہے، مانگتا نہیں آپ کے لیے دینا جائز تھا، مانگ لیا، اب چونکہ بھیک مانگ رہا ہے، اور بھیک مانگنے کا اصول یہ ہے کہ جس کے پاس 2 وقت کا کھانا ہو، صحت اچھی ہو، کما سکتا ہو، اس کے لیے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا جائز نہیں ہے۔ اب اس کو دیں گے، زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی آپ کی کیونکہ مستحق تو ہے بہرحال، لیکن دینے کا گناہ ہوگا کہ بھکاری کو کیوں دیا، اس کے بھکاری پن میں اضافہ کیوں کیا، آج اس نے آپ سے مانگا ہے کل ادھر مانگے گا کل ادھر مانگے۔ البتہ یہ ہے کہ 2 وقت کی روٹی کا انتظام تو ہے، مگر دوسرے کوئی بنیادی خرچے ہیں جو پورے نہیں ہو رہے، اس کے لیے مانگ سکتا ہے وہ۔ مثال کے طور پر کینسر کا مرض ہے، بیماری علاج ہو رہا ہے، تو اب ظاہر ہے وہ روٹی سے کینسر کا تو کوئی علاج نہیں ہوگا نا، وہ ایک الگ سے بیماری، اس کے لیے مانگ سکتا ہے۔ تو اس لیے زکوٰۃ ہٹے کٹے کو نہیں دینی چاہیے۔ ہاں اگر ہٹا کٹا کسی مجبوری کی وجہ سے ملازمت نہیں کر سکتا، پیسے نہیں کما سکتا، اس کو دینا جائز ہے۔ مجبوری جیسے علم دین میں مشغول ہے، اب علم دین میں کوئی مشغول ہے جیسے طلبہ مدارس کے، تو ظاہر ہے وہ تو بیچارے کما تو نہیں سکتے نا، کمائیں گے تو پڑھیں گے کیسے، ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی عالم ہے جو دین کی خدمت میں مشغول ہے، صبح شام کما نہیں سکتا، اس کو میں الحمدللہ ایسا نہیں ہوں، پھر بار بار بتا دوں میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے۔ کوئی غریب عالم ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ بہت دین کے کاموں میں مشغول ہے اور یہ کما نہیں سکتا اور اس کے پاس کمانے کے ذرائع بھی نہیں ہے، کوئی جائیداد، کوئی وراثت یا کوئی وظیفہ تنخواہ آتی ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ لیکن میں نے بتایا کہ بڑوں کو جب زکوٰۃ دیں تو زکوٰۃ کہہ کے نہ دیں، بلکہ اچھا علماء کی تنخواہوں میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، مسجد کے امام کی تنخواہ میں یا قاری کی تنخواہ میں، کیونکہ وہ تو ویسے ہی واجب ہے آپ کے اوپر۔ تنخواہ کے علاوہ کسی قاری کو زکوٰۃ دینا چاہیں یا امام کو زکوٰۃ دینا چاہیں یا فطرہ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ مسجد کی تعمیر میں زکوٰۃ نہیں لگ سکتی۔ یہ میں اپنے بارے میں وضاحتیں اس لیے کر دیتا ہوں کہ بہت بڑے فتین لوگ ہوتے ہیں جو نیٹ پہ باتیں سنتے ہیں، کیونکہ آپ تو بدگمان نہیں ہوگے نا، لیکن کہاں سے کہاں لوگ نکال لیتے ہیں، اس لیے بار بار وضاحت کرنا پڑتی ہے۔
جی کیا کر سکتا ہے؟ تو دے دیں اپنے بھائیوں کو. ابھی تو بتایا بھائیوں کو زکات دے سکتے ہیں, بہنوں کو بھی دے سکتے ہیں اگر غریب ہیں. زمیندار کیا؟ زمینداروں کو کہاں سے زکات دے سکتے ہیں؟ ان کے پاس اتنی بڑی زمین ہے. یہ کیا گھما رہے ہیں آپ؟ کیا زمینوں کی زکات کا سسٹم بالکل الگ ہے, وہ عشر ہے, عشر. وہ میں نے بتایا نہیں کیونکہ یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ زمیندار نہیں ہیں. قرآن نے کہا ہے وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ, زمین سے جب بھی پیداوار اگے تو اس کا حق ادا کرو. وہ حق کیا ہے؟ 10واں حصہ. وہ غریبوں کا حق ہے, وہ بالکل اس کے الگ مسائل ہیں, اس پہ سال گزرنا یا وہ نہیں ہوتا, اس کا حساب بالکل الگ. کیسا پیارا مذہب ہے اسلام. دیکھو غریب کو اللہ نے اکیلا نہیں چھوڑا. پیداوار نکلے گی اس میں سے 10واں حصہ غریب کا, سونا ہے اس میں سے 40واں حصہ غریب کا, چاندی ہے اس میں سے, دکان ہے اس میں سے 40واں حصہ غریب کا, تجارت ہے جاوید وہ بحریہ ٹاؤن کا پلاٹ ہے اس میں سے 40واں حصہ کس کا ہے؟ غریب کا ہے. تو اس لیے اسلام جو ہے نا یہ بڑا زبردست مذہب ہے, اور اس سے غریبوں میں اور مالداروں میں تعلق بھی قائم ہوتا ہے. اور اس میں یہ جو کہتا نا علماء کے ذریعے زکات دینے میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ علماء کے ہاتھ سے جب زکات جاتی ہے نا غریب کے پاس, تو اس غریب کا ان علماء سے رشتہ قوی ہو جاتا ہے. پھر وہ علماء کی باتیں سننا, ان کی نصیحتوں پر عمل کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. معمار ٹرسٹ جو جامعۃ الرشید کے جامعۃ الرشید کے ایک عالم کے زیر نگرانی چل رہا تھا, وہ لوگ بقرعید کے دنوں میں گوشت تقسیم کراتے تھے. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ بھی آئیں اور یہ جو ہے نا گوشت کا ہم ایک کوٹا دے رہے ہیں, یہ گھر گھر سروے کرنا پڑے گا. مجھے اس علاقے کا ذمہ دار بنایا تھا انہوں نے. گھر گھر سروے کرنا پڑے گا, تو یہ دیکھیں جا کے کون کون غریب ہیں, تو اس کے گھر میں اتنا اتنا گوشت, ان کو رسیدیں دیں. تو انہوں نے کہا, مجھے انہوں نے یہ کہا کہ ہر علاقے میں مسجد کے امام کو آپ نے اس علاقے کے لیے تقسیم کا نمائندہ بنانا ہے. میں نے کہا یہ کیا بات ہے بھائی, مسجد کے امام کے ہاتھوں تقسیم ہو, کیوں بھائی کسی اور کے ہاتھوں؟ کیوں؟ انہوں نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ امام اور عوام کا ربط پیدا ہو جائے. جب امام کے ہاتھ سے گوشت جائے گا نا تو لوگ کہیں گے آج تک تو مولویوں کو چندہ لیتے ہوئے تو سنا تھا, دیتے ہوئے پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں مولوی صاحب گھر آ کے پیسے دے کے جا رہے ہیں. تو علماء کو کے ذریعے زکوٰۃ تقسیم کرنے میں فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب علماء کے ہاتھ سے کسی کے غریب کے پاس پیسے جاتے ہیں تو اگرچہ وہ علماء بتاتے ہیں بھائی یہ میرے نہیں ہے کسی نے دیے ہیں, لیکن بہرحال یہ ذریعہ تو یہ بن رہا ہے نا, تو ان کے دل میں علماء سے نفرت بھی کم ہوتی ہے. ورنہ لوگ اپنی بٹوے خالی کر کے مسجدوں میں آتے ہیں کہ یار مولوی صاحب کسی بھی وقت کچھ بھی مانگ سکتے ہیں. تو وہ دیکھیں گے بھائی ماشاءاللہ یہ عوام کا خیال بھی کرتے ہیں, ان کو تقسیم بھی کرتے ہیں, تو عوام کا ربط علماء سے قائم ہوتا ہے, اس سے دین کو ترقی ہوتی ہے. کافی ہو گیا میرا خون, 2-3 قطرے میرے خون کے باقی بچے ہیں, اگر آپ لوگ چاہیں پوچھ لیں. آخری سوال. ابھی تو بتایا سب سے زیادہ وہی جان کر خون جلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ابھی مسئلہ بتایا ہے جی. جہیز بنا کے دینا زکوٰۃ کے پیسوں سے, سبحان اللہ. میں نے بتایا کہ جہیز تو ویسے غیر شرعی رسم ہے, لیکن زکوٰۃ کے پیسوں سے پیسہ دیں یا کوئی چیز دے دیں کسی غریب کو, زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. چاہے جہیز کے نام پہ دیں چاہے کسی بھی نام پہ دیں. تو غریب کی بچی ہے, اس کی شادی نہیں ہو رہی, بعض دفعہ مجبوری میں جہیز دینا پڑتا ہے, وہ شادی نہیں ہو رہی تو اب تو جہیز دینا پڑے گا نا بیچاری کو. ہندوانہ رسم ہے, مگر یہ تو لڑکے والوں کو چاہیے نا بائیکاٹ کریں. لڑکی تو مجبوری میں دے رہی ہے, تو ایسی مجبوری میں آپ لڑکی کو غریب ہے تو جہیز بنا کے دے سکتے ہیں. یہ لو بھائی یہ فرنیچر میری طرف سے. اور اس کے کم بخت جو اس کا شوہر ہے نا اس کو بتا دیں یہ جو تو صوفے پہ بیٹھ رہا ہے نا زکوٰۃ کا صوفہ, یہ شرم آ رہی ہے تو اڑ جائے یہاں سے, کیونکہ بے شرم تو وہ ہے نا جو زکوٰۃ کے پیسے, اور جس نے اپنی بیوی کو مجبور کیا کہ زکاتیں لیتی پھر رہی ہے, وہ سیدھا سیدھا اعلان کر دے بھائی مجھے جہیز نہیں چاہیے, تو مسئلہ ہی حل ہو جائے گا. تو سارا اس بے شرم کی وجہ سے ہو رہا ہے. اس کو ایک ایک چیز بتا, اس پہ لکھ دیں زکوٰۃ, ڈنر سیٹ پہ لکھیں زکوٰۃ کا ہے, جب وہ کھائے نیچے سے زکوٰۃ نکلے اس میں سے, تو اس کو شرم آئے گی. لیکن آئے گی نہیں شرم, شرم ہوتی تو جہیز کیوں لیتا وہ. جی نہیں لکھیں آپ لوگ, ایسے ہی دے دیا کریں. مدرسے کی تعمیری کاموں میں زکوٰۃ نہیں ہوتی. زکوٰۃ غریب کا حق ہے, وہ مالک بنے گا اس کا, پھر وہ جہاں چاہے لگائے اس کو. ٹھیک ہے.